بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کے دن کے لیے ہم خداوند کا بے حد شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خوبصورت موقع دیا کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں، اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب نے آج کی ورشپ سے بے حد برکت پائی ہوگی، اور خداوند کے حضور میں آج کی یہ ورشپ جو ہے قبول ہوئی ہوگی۔ اور ہمارے لیے سب سے جو اہم بات ہے کہ ہم جو خداوند کی نظر کرتے ہیں، خداوند کے لیے کچھ کہتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں، تھینک یو گاڈ بلیس یو، کچھ بولتے ہیں تو وہ خداوند اسے قبول کر لے۔ آمین۔ کیونکہ ہم یہاں پر جمع اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم دنیا داری کی طرف فرض پورا کریں۔ یاد رکھیے اس بارے میں، فرائض تو بنی اسرائیل بھی پورے کر رہی ہے، اسلام جو دیگر قومیں ہیں وہ بھی پوری کر رہی ہیں اپنے فرائض، لیکن ہم فرائض سے آگے نکل چکے ہیں۔ فرائض سے آگے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فرض، اور ایک ہوتا ہے جان سے بڑھ کر خداوند سے پیار کرنا۔ آمین آمین۔ وہ فرائض سے کہیں عظیم بات ہوتی ہے، فرض سے بھی کہیں عظیم بات، کیونکہ بعض اوقات ہم فرض کو فرض سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری برکت ہے۔ نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں وہ روح نہیں، وہ محبت نہیں، تو آپ کے فرض کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو برکت نہیں دیں گی۔ آمین۔ تو آج دیر تھوڑی سی ہو چکی ہے، لیکن اس کی وجوہات آپ سب کو پتا ہے کیا وجوہات تھی جس وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں، لیکن اینی ہو، دیر آئے درست آئے۔ خداوند نے اپنے کلام کے لیے یہ موقع رکھا ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس موقع کو غنیمت جاننا ہے اور اس میں سے اپنے لیے برکت کو حاصل کرنا ہے۔ ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے، اور آج کی صبح میں آپ سب کو جو آئے ہوئے ہیں مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام قبول، اور خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور آپ کے آنے سے ایمان رکھیں اس بارے میں، آپ کے آنے سے آپ کے گھرانوں میں، خاندانوں میں برکت آئے، کیونکہ وہ برکت جو ان کے پاس آئے گی وہ آپ لے کے جائیں گے۔ آمین آمین۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہ پنجاب کے علاقوں میں یا عام متوسط گھرانوں کے اندر جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے، اتنے پیسے والے نہیں تھے، تو کہیں گلی میں کوئی چاول بٹتے تھے نا، تو بچے کہتے تھے یہ میرے بھائی کے لیے بھی دے دو، یہ میری بہن کے لیے بھی دے دو، ہے نا، کہتے تھے، اور جھولی آگے کر لیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں؟ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا بچپن میں بہت دفعہ۔ آمین۔ تو اس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں صرف اپنے لیے برکت دینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو اگر پھل لگے گا تو اس پھل کو آپ کے گھرانے کے لوگ بھی کھائیں گے۔ آمین آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم خداوند کے نام کے لیے چند لمحوں کے لیے کلام کی طرف دھیان دیں گے، اور اس میں سے دیکھیں گے کہ خداوند آج ہم سے کون سی بات کرتا ہے۔ بائبل مقدس جن لوگوں کے پاس ہے اپنی بائبلوں کو کھولیں گے اور خداوند کے کلام میں جائیں گے۔ رومیو کے خط میں چلیں گے، نئے عہد نامہ کے اندر رومیو کا خط ایمال سے آگے ہے، یہ رومیو کا خط چیپٹر 3 یعنی 3 نمبر باب ہم نکالیں گے۔ جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں وہ بھی نکال سکتی ہیں، اور آج کی تلاوت میں وہ پیج شامل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی بچی اسے یا بچہ اسے پڑھے گا وہ اسے کھڑا ہو کے پڑھے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کی تعظیم کے لیے جی تیسرا باب نکال لیا آپ لوگوں نے؟ جی، پریز گاڈ، ہاللویا۔ اور اس کی آیت ہم نامی آیت سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ورس نمبر 9 سے لے کے 18 آیت تک، کافی لمبی آیات ہیں۔ کوئی سریحن اسے پڑھے گا، غلطی نہیں کرے گا، سریحن پڑھے گا۔ جی نکالا؟ سب نے نکال لیا؟ جی اوکے جی یہی ہے نا؟ جی پڑھیے، رومیو کا خط تیسرا باب نکال لیا؟ جی پڑھیے۔ بس کیا ہوا؟ بس کیا ہوا؟ جی کیا ہم کچھ فصلاحت رکھتے ہیں؟ اوکے، گاڈ بلیس یو، خدا برکت دے۔ آپ اس کو ڈیٹیل پڑھیے گا اس آیت کو بعد میں جب فری آپ ہو جائیں گے۔ ابھی کوئی اور بھائی یا بہن پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، چلیں جی پڑھیے، جی پڑھیے۔ بس کیا ہوا کہ ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ ہاللویا۔ بس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت یعنی عزت یعنی افضلیت یعنی بڑا پن رکھتے ہیں؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں رکھتے جی، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں ہاں جی کہ وہ سب کے سب گناہ کے متحد ہیں۔ ہاں جی، کہتا ہے ہم یہودیوں اور یونانیوں یعنی غیر یونانی غیر قوم اور یہودی کیا خدا کے لوگ جو اس ٹائم کی قوم تھی، پولس کہتا ہے ہم ان پر پہلے الزام لگا چکے ہیں کہ جو تم شریعت کے ماتحت ہو یعنی شریعت پر چلنا چاہتے ہو اور فضل پر نہ چلنا نہیں چاہتے۔ جی آگے پڑھیے۔ چنانچہ لکھا ہے ہاں جی کہ کوئی راست بات نہیں، ہاں جی ایک بھی نہیں۔ اب جب بھی کوئی بائبل مقدس میں ذکر آتا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے تو وہ پرانے عہد کا حوالہ دے رہا ہے، پرانے عہد نامے کی کسی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہے
चूंकि लिखा, यीशु ने भी कहा था चूंकि लिखा है, नबियों ने भी कहा चूंकि लिखा है ना। मत्ती ने कहा ताकि नबी की मार्फत जो लिखा गया वो पूरा हो। तो ये पुराने हद की किताबों का नए हदनामे में हवाला दे रहे हैं वो। आमीन, बात समझ रहे हैं? तो कहता है चूंकि लिखा है, क्या लिखा है? कोई रास्तबाज नहीं। पढ़िए, एक भी नहीं, एक भी नहीं जी, कोई कुछ, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब गुमराह हैं। पढ़िए, सब के सब निकम्मे बन गए, सब के सब नकम्मे। ध्यान ना गल्ला सुनिए, ध्यान ना गल्ला सुनिए। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। उनका अगला खुली हुई, उनका गला खुली हुई कब्र है, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जबानों से फरेब दिया, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। उनके होंठों में सांपों का जहर है, यानी वो जो बोलते हैं उनके होंठों में सांपों का जहर है। उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है। उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो का मतलब तेज चलते हैं। उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। और उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं, और उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। प्यारे भाई बैठिए, खुदा आपको बरकत दे। भाई अब्बास को खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जानते हैं कि चीजें सुनने से नहीं आती, करने से आती। आमीन, आमीन। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पढ़ना अच्छी तरह नहीं आएगा। आमीन, आमीन। तो इसलिए पढ़ा करें बाइबल। जो पढ़ सकते हैं वो तो पढ़न करना। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदा साथ हो आपके। जैसे हमारे बाप हमारा हमें कुछ बात सख्त कर दे तो हम बाप को घर से नहीं निकाल देते, लेकिन मामला यह है कि अगर पास्टर कोई बात सख्त कर दे तो कहते हैं पादरी बदलो। तो मैं बहुत दफा कहता हूं कि बच्चों, वो इंसान सबसे ज्यादा बदनसीब है जिसे कोई समझाने वाला नहीं। आमीन। और आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन शख्स हो कि तानू मैसेज का पादरी मिले है। बाय गॉड मैं कह रहा हूं, आमीन। मैं भी खुशकिस्मत हूं कि मुझे भी एक टाइम में मैसेज का पास्टर मिल गया। और वो खुशकिस्मती का फल जो है, सलामती का फल जो है, वो मैं लोगों को बांटना चाहता हूं। आमीन। आमीन। और ऐसा नहीं कि सारे इससे इनकार कर देते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो दिल में रख लेते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मेरी बात को समझे आप में कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन आपको जो खुदा ने नॉलेज दिया है, तालीम दी है, स्टडीज दी हैं, आप उन्हें बरूए कार लाएं। आप पढ़े बाइबल मुकद्दस। दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी किताब ये है बाइबल मुकद्दस, जिसको पढ़ के गैर कौमें जो है वो बरकत पाती हैं, तो खुदा के अपने घर के लोग क्यों नहीं पाते? आमीन। आज का हमारा जो शीर्षक है, जो आज का हमारा मौजू है, जो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है सलामती की राह से नावाकिफ। सलामती की राह से नावाकिफ। हम रास्ते में अगर मौका मिला तो मैं 2 हवाले और पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं नोट किया कि स्पीकिंग पावर, रीडिंग पावर जो है थोड़ी सी कमजोर है, हालांकि ये होनी नहीं चाहिए। आमीन। पौलुस कहता है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि यस्सु ने कहा हुआ था कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। इसका दूसरा मतलब है तुम उस्ताद हो। आमीन। जाओ शागिर्द बनाओ, तुम उस्ताद हो। आमीन। आप समझ रहे हो कि नहीं? आमीन। और पौलुस उस बात को कोट कर रहा है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद। लेकिन मुझे कहता लगता है कि तुम्हें दोबारा से नरम और दूध पिलाने वाली गजा ABC सिखानी पड़ेगी। आमीन। क्यों जी? आमीन। हालांकि हम दुनियादारी की ABC बड़ी अच्छी जानते हैं। आमीन। आमीन। समझे बातों को, साथ रहिएगा। तो आज का हमारा क्या मौजू था? सलामती की राह से नावाकिफ। सलामती की राह से नावाकिफ। आप जानते होंगे पाक कलाम में गुज़श्ता भी कुछ अंजीलों के अंदर आप देखते हैं यीशु मसीह का जब वाक़या आया कि वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार हैं और शहर यरूशलेम की तरफ गामजन है। गामजन मतलब चल रहे हैं, जा रहे हैं, रवाना जा रहे हैं। आमीन। आमीन। तो जैसे ही यरूशलेम शहर के करीब पहुंचे तो लिखा है वहां पर उतराई पर वो रुक गए।
पहाड़ की उतराई थी या स्लोपी जगह थी, वहां पर रुक गए वो। आमीन। और जब रुके तो ऊपर से यानी ऊंचाई से नीचे शहर का वादी में यरूशलेम, तो उस पर नजर की, और लिखा है जब नजर की तो उसको देख करके उसकी आंखों में क्या आ गए? आंसू। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह की आंखों में आंसू बाइबल मुकद्दस में कितनी बार आए? कितनी बार आए जी? 2 बार आए। एक बार लाजर की कब्र पर और एक बार यहां पर। बाइबल में ऐसा कोट हुआ है, लिखा है। आमीन। आमीन, आमीन। इन बातों को रखिएगा पास। आंसू मजाक से नहीं निकलते, ऐਵੇਂ ही नहीं निकल आते। आंसू बड़ा ही कोई बड़ा चुनीदा प्यारा बरगजीदा है ना, जिसको बगैर आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो जाए, उसके लिए आपके क्या निकल आते हैं? आंसू निकल। आमीन। 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 और देखते हैं आपके लाजर के खानदान से और लाजर से खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर लाजर से प्यार उस वक्त कर सकते थे तो क्या आज वो कल आज बल्कि अब तक यकसा और ला तब्दील है। वो हमेशा एक जैसा है। तब उनसे करता था तो कोई वजह थी जिसकी वजह से उनसे प्यार करता था। तो आज वो रूह की हालत में अपने लोगों में मौजूद होता है तो उसी से प्यार करता है, उसी के लिए वो रंजीदा होता है, उसी के लिए वो फिक्र करता है जिसके साथ उसका प्यार होता है, जिससे वो राजी होता है। तो उसके लिए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरह बनी इस्राएल के लिए, यानी सबसे प्यारी कौम, जिसको वो उसने अपने भी कहा कि वो मेरे अपने हैं, वो अपनों के पास है। आमीन। आमीन। इस पर आज हम एक पॉइंट की बात सीखेंगे और मैं फिर बताता हूं, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बात आपने रख लेनी है पास आज की। वैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है? सलामती की राह से ना वाकिफ, यानी वाकफियत नहीं। आमीन। तो यहां पर बयान करने की कोशिश की गई है जब यीशु मसीह शहर यरूशलेम की तरफ रवाना थे। मैं पौलुस की बात को बाद में कोट करूंगा, पहले वहां पर चलते हैं। तो यीशु की आंखों से आंसू जारी हुए और उसने शहर यरूशलेम पर नजर की और उसने कहा, ऐ यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती आई है। आमीन। आमीन। और अब देख, दुश्मन तेरे गिर्द क्या बांध लेंगे? मोर्चा बांध लेंगे। मोर्चा मतलब कलाबंदी कर लेंगे, तुझे बांध लेंगे और फिर तेरे बच्चों को जमीन पर दे फटकेंगे और तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे और तुझ में कुछ बाकी ना बचेगा। किसने कहा था ये? यीशु मसीह ने कहा। अब यीशु मसीह ने कहा और फिर साथ में एक और बात कही। उसने कहा, क्योंकि तूने उस वक्त को ना जाना जब तुझ पर सलामती की निगाह की गई। आमीन। आमीन। जब तुझ पर सलामती की निगाह की गई, तूने उस सलामती के वक्त को नहीं जाना। कभी कभी हम पर बड़ा रहम हुआ होता है और हम उस रहम को नाचीज जानते हैं। कभी कभी हमारे पास बंदा अवेलेबल होता है, हमारे पास लोग अवेलेबल होते हैं खुदा के साथ चलने वाले, उसके लिए जान देने वाले, उसके लिए अपना आप कुर्बान करने वाले। आमीन। आपको सही डायरेक्शन देने वाले, आपको सही मैसेज या मैं कहता हूं सही हदायत करने वाले। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी उस तौर से कदर नहीं करते और उस टाइम को गनीमत ना जानते हुए सलामती को अपने हाथों से या अपने इख्तियार से जाने देते हैं और फिर सलामती है कि वापस आने का नाम नहीं लेते। नबी भाई ब्रैनम जो हमारे जमाने के प्रॉफिट हैं, उन्होंने अपने एक मैसेज में बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, जब आप बार बार खुदा के कलाम को, जो कि सच्चाई है, जो कि वक्त का कलाम है, रद्द करते हैं, तो आप उसे रद्द करने के बाद, आपको पता है गुनाह क्या है? कलाम को रद्द करना। कलाम को ना मानना क्या है? गुनाह है। और जब आप कलाम को रद्द करते हैं, जो कलाम कहता है, तो उसके बाद कुछ करते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? उसका फल। और आप जानते हैं गुनाह की मजदूरी या गुनाह का फल क्या है? मौत है। जल्दी आए या देर से आए। और मौतें 2 तरह की हैं, मैं थोड़ा वहीं पे जाऊंगा लेकिन मैं समझा दूं। पहली, आपकी जो मौत है वो होती है स्पिरिचुअल, रूहानी मौत। आदम और हवा ने जब हुक्म दूली की, कलाम को रद्द किया। कलाम कौन सा? ये ना खाना, ये कलाम था। आमीन। ध्यान ना रहो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आमीन। कहा कि ये ना खाना, वो खा लेना। कहा था ना, ये सब खाना, ये सब तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है, ये ना बस खाना। आमीन। उसने कहा नहीं, हम तो ये खाएंगे। ऐसा ही लगता है ना? आमीन। हालांकि उन्हें पता था खुदा ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा हम ये खाएं। और जैसे ही उन्होंने खाया, तब से नंगापन शुरू हो गया। सेंस के अंदर, उनके दिमाग के अंदर पता चल गया कि यार हम नंगे हैं, हम तो ऐसी हालत में। और जैसे आपको पता चले, शऊर आ जाए कि आप इस हालत में हैं, समझ लें वहीं से आप पर लागू हो जाती है शरीयत, और खुदा की शरीयत लागू हो गई।
آمین. خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس معاملات میں جائیں ایک حوالے سے. خدا کا اوور آل پلان تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کے پلان کے مطابق ہی تھا سارا کچھ, لیکن اس کے باوجود بھی خدا آزاد مرضی کے ساتھ, نبی کہتا ہے آزاد مرضی سے خدا نے آدم اور حوا کو وہاں پر رکھا ہوا تھا. آمین. اور جب انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا, وہ وہیں پر شیطان کو کہہ دیتی, سانپ کو کہہ دیتی, جس میں شیطان تھا, سانپ کو کہہ دیتی کہ بھائی ہمیں یہ پھل نہیں چاہیے, منع کیا تو مطلب منع کیا, ہم نہیں کھا سکتے. آمین. ہمارا چرچ ان باتوں کو نہیں مانتا, ہمارے چرچ میں یہ چیزیں نہیں چلتی. آمین. ہم کیوں کریں ایسا؟ نہیں کرنا ہم نے. ایسا کرنے سے کون سی کوئی آ کے گلے پہ چھری رکھ دینی کسی نے؟ کیا اس نے زبردستی کی ہوا کے ساتھ؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا خدا اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ ہوا کی کر دی بلا بہنا, کیوں جی؟ آمین. خدا بیٹھا دیکھ رہا ہے, اچھا اس نے کھا لیا یار. اچھا آدم کا دیکھتے ہیں, آدم کیا کرتا ہے؟ آدم آیا, اس نے کہا اچھا چل پر یہ لو کہ تو کھا لے تو میں بھی کھا لوں. مریں گے تو دونوں مریں گے, جیئیں گے تو دونوں جیئیں گے. یہ وہیں سے ہے نا کلاس شروع ہوئی دنیا کے اندر. آمین. جینا مرنا اکٹھا ہی ہے, کہنے ہیں نا, کہتے ہیں نا لوگ, بڑا وہ لائنیں بنا بنا کے بولتے ہیں, ہے نا, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. یہ وہیں سے چلا ہے کام, یہ وہیں سے چلا ہے. اور پھر کیا وہ بربادی شروع ہو گئی. آج پوری دنیا کے قبرستان کس کی وجہ سے بنے؟ خدا کی وجہ تو نہیں پڑے, اس گناہ کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے بھرے, ہوا کی وجہ سے بھرے. ہوا نہ کھاتی, نہ اپنے شوہر کو لبھاتی کہ لو بھائی جان تسی بھی کھا لو, ہم بھائی جان کہہ دیتا ہے, تسی بھی کھا لو پا لو. اور اس کی عقل دیکھو, اس کو پتا بھی تھا, مرد مضبوطی کی نام, اس کو پتا تھا کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود اس نے وہ معاملات کر لیے. اور پوری نسل انسانی کس میں چلی گئی؟ گناہ. اور گناہ موت ہے, اور موت کہاں پر لے کر گئی انہیں؟ قبرستان. آج قبرستان بھرے ہیں کس کی وجہ سے؟ گناہ کے حکم عدولی. جب آپ کو پتا ہے کلام کہتا ہے کہ یہ آپ نہ کریں, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ پر سلامتی کلام کو ماننے سے ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین. آپ کی سلامتی مطلب آپ کا سلامت رہنا, آپ کا بچایا جانا, آپ کا چھڑایا جانا, آپ کا زندہ رہنا, زندگی ابدیت میں تک جانا, یہ کلام کی وجہ سے. کلام کسی بھی طرح کا ہے اور کسی بھی حالات میں آیا, اس کو اوکے کر دو, آمین. اوکے کرو, اور اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دو. امپلیمنٹیشن کہتے ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دو. آمین. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جڑا نہ چاہتا ہوئے کہ ساڑھے بچے ایم بی اے کریں, ساڑھے بچے نوں انجینئرنگ جاب ملے, 1.5 لاکھ کی سیلری ملے اسے. آپ چاہتے ہیں نا؟ آمین. ہوا میں مل جائے گی سیلری, ایسے ہی مل جائے گی. نہیں. پڑھنا پڑے گا نا. تو پڑھنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو نہیں اچھا لگتا. بالکل کلیئر کٹ کہنا, پڑھنا کسی کو چنگا نہیں لگ رہا. پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جاگنا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, مغز ماری کرنی پڑتی ہے نا. پر آج دیکھیں دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی نام کیا ہے, پڑھ کے ہی کیا نا. آمین. کیوں جی؟ آمین. اسی طرح مسیح کے پاس, خداوند کے پاس, اس کا بیٹا یا بیٹی یا اس کی برائڈ کا یا دلہن کا حصہ بننے کے لیے ہمیں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا نا. آمین. کیوں جی؟ کچھ کر کے بیٹا کرنا دکھانا پڑے گا نا. آپ کا سر درد ہو تو کتنے روپے کی گولی لیتے ہو؟ نہیں, سر درد ہو کون سی گولی کھاتے ہو؟ پیراڈول کنے دی آندی سی, پہلے ڈسپرین آندی ہوندی سی, میں روپیے دیاں 2 آندیاں ہن کے 2 روپے دیاں 2 آندیاں, ایسے ہی تھا کچھ. تو 2 روپے میں سر درد ٹھیک ہو جاتا تھا, ایسے ہی ہے نا. آمین. لیکن اگر کسی کو کینسر ہو تو پھر 2 روپے میں صحیح ہوگا؟ نہیں. تو بڑی برکت کے لیے, بڑی شفا کے لیے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. آمین. اور چھوٹی شفا کے لیے چھوٹی نہ بھی چل جاتا ہے کام. آمین. سمجھے میری بات؟ God bless you. باتوں کو پکڑیں آپ, یہ باتیں آپ پکڑیں گے, آج کا اسٹوڈنٹ کل کا استاد بنے گا. آمین. لکھ کے لے لو مجھ سے کسی کاغذ پہ آج کے دن, نہ بنو گے تب. اور اس کی زندہ مثال میں بتاتا ہوں, میں استاد نہیں ہوں, خدا معاف کرے, میں اپنے آپ کو کچھ نہیں مانتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم نے جہاں پہ ٹائم لگائے ہیں اسی ٹائم کا پھل ہے کہ آج ہم کسی کے سامنے اٹھ کے کسی کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. اور اس میں جلال خداوند کے نام کو, اپنا کوئی فخر نہیں. آمین. اس کی بدولت یہ سارا کچھ ہے. God bless you. اب میں کہتا ہوں ہمارے وقت میں ہمیں ٹائم سے استاد نہیں ملے, لیٹ ملے, اور ٹائم سے ملتے تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے. ٹائم سے نہیں ملے, لیکن خدا کے حضور ہر بندے کا الگ ٹائم ہے اس کے قریب آنے کا. ہمارے لیے یہ رکھا ہوا تھا. تو میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹا
کہ محنت کرو گے تو کچھ پھل ہے. اسی طرح اسپرچل اینگل میں بھی ہے, جہاں پہ کہا گیا یہ نہیں کھانا, تو آپ نے خدا کا حکم مان لینا کہ پادری دا نہیں سی, خدا دا حکم دا سرے سی ہاللویہ. نہیں کرنا. اور جیسے ہی نہیں کرنا والا کر لیتے ہیں آپ, تو پھر موت سامنے کھڑی ہوتی ہے. اور موت آتی کیوں ہے؟ کلام کی عدولی سے. اور گناہ ہے کیا؟ کلام کو رد کرنا. آمین آمین. میں زیادہ نا فیملیئر ہو کر آپ کے مطلب خاندانی لیول پہ جا کے باتوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ آپ اچھے طرح سے اور اس کو گہرے میں سمجھ سکیں. باپ جو ہوتا ہے نا, باپ جو والدین ہوتے ہیں, ہم دونوں کو لے لیتے ہیں, وہ بھلائی کے لیے بہت دفعہ سختی کر دیتے ہیں, بھلائی کے لیے بہت دفعہ. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے بچوں کا بھلا ہو. اور جب بچے ماں باپ بنتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں یار چنگے ہی سن یار, آج انہوں نے ہمیں اس ٹائم پہ یہ نہ کہا ہوتا تو ہم کامیابی کی طرف کبھی نہ جا پاتے. جتنا ہم بگڑ چکے تھے, جتنا ہم لیفٹ رائٹ ہو چکے تھے, ہم ایسا ہوتا ہے. میں نے بہت سی دنیا کے لوگوں کو سنا. آمین آمین. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے والد یا والدہ, ماں باپ جو ہیں, جب کوئی بات کرتے ہیں, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, بیٹا وہاں پہ نہیں جانا, تو یہ کلام ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ کلام ہے. کلام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کہنا, اس کو کہتے ہیں کلام. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے بات چیت کرنے کو کہتے ہیں کلام کرنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا جب بولتا ہے تو مطلب کلام کرتا ہے. نبی جب بولتا ہے تو مطلب کلام کرتا ہے. ہمارے ماں باپ بولتے ہیں تو جب میرا مطلب ہے کلام کرتے ہیں. کلام دو طرح کا ہے, اچھا بھی اور برا بھی. بری باتیں برا کلام ہے, اچھی باتیں اچھا کلام ہے. آمین. کیوں جی؟ تو آپ کا باپ جب بولتا ہے, والد جب بولتے ہیں, ہے نا, بڑا جب بولتا ہے تو کلام کرتا ہے. تو آپ کو اس کلام کو مانیں گے تو برکت ہے, نہیں مانیں گے تو آپ کی ناکامی ہے ساری زندگی میں. اور یہ اس کو ہم ایمان کی حالت میں لے آتے ہیں. اب کلیسیا کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے, سب سے بڑا خدا روح پاک, خدا منظور. آمین آمین. اس کے بعد وہ روح کس میں آ گیا؟ یسوع مسیح میں. اور یسوع کلیسیا کا ہیڈ بن گیا. اور جب کلیسیا میں سے یسوع بدنی طور پر اٹھا لیے گئے, آمین, آسمانوں میں چلے گئے, اس کے بعد وہ 120 کی جماعت پر دوبارہ جو ہے وہ وارد ہوئے, یعنی دوبارہ نزول پذیر ہوئے روح کی حالت میں. آمین. یعنی وہ زندگی تھے, آنا سنیں گا, وہ زندگی جو صلیب پر خون میں تھی, ان کے خون میں, وہ ساری جب بہہ گئی, خون نکل گیا سی نا سارا, آمین. وہی زندگی روح میں آئی دوبارہ. آمین. خون بن کر نہیں آئی, کیا بن کر آئی؟ روح بن کر. اب ہم توانائی کس سے پاتے ہیں؟ خدا کے روح سے. آمین. اور دنیا میں رہتے ہم جب کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں بلڈ کی بوتل لگتی ہے, تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ توانائی, طاقت ملتی ہے. توانائی مطلب طاقت. آمین. ہاللویہ. ہاللویہ. لیکن ہمیں یہ طاقت بلڈ سے, آج کی ڈیٹ میں بلڈ سے نہیں ملی, بلکہ خدا کے اسپرچل بلڈ سے ملی ہے, یعنی کہ روحانی خون سے ملی ہے. اور روحانی خون خدا کا روح. ہاللویہ. جو 120 کی جماعت پر شاور ہوا, ان پر فردن فردن آیا تھا کہ نہیں؟ آمین. اور وہ خون میں زندگی تھی, ایسا ہی ہے نا؟ آمین. لکھا ہے اس میں زندگی تھی, اور زندگی آدمیوں کا نور تھی. اور پاک کلام میں لکھا ہے جو پہلے ہوا وہی دہرایا جائے گا. یسوع کی پہلی آمد میں خون تھا. آمین. یسوع کی پہلی آمد میں خون تھا, بہایا گیا اور کلیسیا کو چھڑایا گیا. ایسا ہی ہے نا؟ آمین. قیمت دی گئی, چھڑایا گیا. دوسرے پورشن میں کیا ہوا؟ یسوع 120 کی جماعت پر 50ویں دن روح القدس کی صورت میں, روح جو نازل ہوا تھا وہ یسوع کی زندگی تھی. آمین. یسوع کی زندگی تھی, وہ ظاہر ہوئی. جب وہ ظاہر ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سیشن 2 شروع ہو گیا. اسپرچل گروتھ کے نیچے, یعنی اسپرچل پرورش کے نیچے کلیسیا آ گئی. آمین. اور وہ ٹائم اب تک چل رہا ہے, یعنی 120 سے شروع کر کے ابھی تک وہی ٹائم چل رہا ہے. اور چلتے 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 جب تک ریپچر نہیں ہو جاتا, یسوع لے نہیں جاتا, یہ ٹائم چلتا رہے گا. آمین. آمین. تو دوسرے لفظوں میں ہم جس لہو کے نیچے ہیں وہ لہو آج کی ڈیٹ میں روح القدس ہے. آمین. مکاشفہ بہت سے لوگ مانیں گے نہیں. کیوں جی؟ آمین. یہ مکاشفہ بہت سے لوگ مانیں گے. تو میں جو پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو, زندگی کا پوائنٹ دے رہا ہوں کہ زندگی خون میں تھی اور وہی زندگی روح میں آئی. آمین. تو ہم یسوع کی زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا. یسوع کی زندگی ہم پر آ جائے, یسوع کی زندگی ہم پر آ جائے. آمین. یسوع کے لہو میں زندگی تھی پاک, اور وہ بہائی گئی, قیمت دی گئی, اور روحوں کو چھڑایا گیا. ایسا ہی تھا. آمین. اور وہ چھڑا کر انہیں کیا کر گیا؟ لے گیا. اب دوسری بار آیا روح کی حالت میں نے یہ سکھایا نا یسوع مسیح کی 3 آمدیں. آمین. کیڑی کیڑی؟ پہلی کیڑی بولتے جو بیٹے کی صورت میں آیا. نہیں, ایسے نہ بولنا, جیسے میں نے سکھایا تھا. کوئی اور دسے, پھر آپ سے سنتا.
خدا کی یسوع مسیح میں 3 آمدیں. اوکے آپ بھی اصل میں آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں, شارٹ میں بتائیں. ابن آدم, ابن خدا, ابن داؤد. ابن آدم, ابن خدا, ابن داؤد. سمجھ رہے میری بات؟ آمین. ابن آدم کا مطلب ہے پہلی خدمت, یعنی کہ انسان کے طور پر. جب انسان کے طور پر آیا تو اس کی 3 ٹائٹل اسے دیے گئے. نبی بھی تھا وہ, اور برہ بھی تھا. برہ اس لیے کہ اس نے ذبح ہونا تھا, اور نبی اس لیے کہ اس نے نبوت کرنی تھی. صحیح ہوگی بات؟ اور بیٹا بھی تھا, لیکن بدن کا بیٹا, بدنی طور پر. یہ کام جب پورا کیا, ایک نبی کی خدمت کی اور برے کے طور پر ذبح ہوا, اور پھر آسمانوں میں چلا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ جب چلا گیا تو اس کا مطلب ابن آدم کی خدمت آدمی کے طور پر, نبی کے طور پر ختم ہوئی, برخاست ہوئی. اس کے بعد دوسری خدمت شروع ہوگی. کون سی؟ ابن داؤد. دوسری خدمت میں نے بتائی کون سی؟ جذباتی نہ ہو, ایزی ہو کے جواب دیں, ریلیکس ہو کے جواب دیں, ٹینشن سے فری ہو کے جواب دیں. ابن خدا. ابن خدا دی. پہلی خدمت کیڑی سی؟ ابن آدم. ابن آدم کی, انسان. ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلی بار وہ انسان بن کے آیا, ابن آدم. آمین. دوسری بار ابن خدا. کیسے پروف کرو گے؟ کیونکہ خدا روح ہے, آمین. اور اس کا بیٹا بھی روح کی حالت میں ہے. آمین. آمین. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آمین. تو ابن خدا کی خدمت. پہلی بار وہ آیا تھا, ہے خدا کا بیٹا تھا, لیکن بن کے کس کا آیا؟ یوسف کا. آمین. داؤد کے گھرانے سے آیا. آمین. آمین. کہتے نہیں تھے یہ تو یوسف اور مریم کا بیٹا ہے. آمین. یعنی لوگوں کی طرح کونی کے جیسا بن گیا, مجسم ہوا, اور ہم ہے نا, ہم جیسی شکل اختیار کر لی, انسانوں جیسی. آمین. اس کی وجہ تھی کیوں کر لی؟ کیونکہ ذبح ہونا تھا, آمین. قربانی دینی تھی. سمجھ آ رہی گل دی؟ آمین. کیونکہ ایسے ہی خدا نے نہیں بنا دیا اسے انسان بن کے بھیج دیا بس ٹھیک ہے. نہیں, ذبح ہونا تھا بھائی, اور کچھ باتیں کرنی تھی ایسے سیدھی سیدھی. اور پھر دوسری خدمت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ابن آدم کی. بچے کے طور پر آیا اور 12 سال کی عمر, اور پھر چلتے چلتے جو مین منسٹری تھی 30 سال کی عمر میں شروع ہوئی. آمین. اور پھر یسوع مسیح جب صلیب پر گئے, مر گئے, دفن ہوئے, ساتھ میں لوگوں کو لے گئے, آمین. اور وہاں پر وہ برخاست ہوئی. آمین. دوسری منسٹری کہاں پر شروع ہوئی؟ خدمت کہاں سے شروع ہوئی؟ 120 کی جماعت ہے, اور وہاں پر روح القدس اترا ہے. اور یسوع نے کہا تھا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار. دیکھو وہ پہلے تمہارے ساتھ تھا, پھر وہ تمہارے اندر ہوگا. تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. اس کا مطلب کیا؟ کسی اور فارم میں دیکھتے رہو گے, کسی اور حالت میں دیکھتے رہو گے. تو 120 کی جماعت پر جب اترا تو کسی اور حالت میں اترا, بدن کی حالت میں نہیں اترا, آمین. روح کی حالت میں اترا. ہاللویا. اور جیسے روح کی حالت میں اترا تو وہ 120 کی جماعت کو سینٹیفائی کیا. سینٹیفائی مطلب پاک کیا ان کو, آمین. اور ان پر بھید کھولے. پہلا بھید کون سا کھلا؟ جلدی بولو, جلدی بولو. جب روح القدس اترا تو پہلی سپیچ جو ہوئی, پہلی جو گفتگو ہوئی وہ کس پہ ہوئی؟ 120 کی جماعت نے پہلی گفتگو کیا کی؟ 120 کی جماعت میں جب بولا گیا تو کیا بولا گیا؟ بپتسمے کے متعلق. بپتسمے کا بھید کھولا, پہلا بھید. کیونکہ پیدائش ہے نا یہ بپتسمہ, تو پیدائش سے شروع کیا انہوں نے. پہلے تو کلیئر کیا اپنے آپ کو کہ بھائی آپ کہتے ہو آپ نشے میں ہو, ہم نشے میں نہیں. آپ کہتے ہو کہ آپ غلط تعلیم دیتے ہو, ہم غلط تعلیم نہیں دیتے. آپ کہتے ہو کہ آپ یہ مانتے ہو, وہ مانتے ہو, وہ مانتے ہو. سمجھ رہے نا گل؟ آمین. بھائی ہم کلیئر کر لیں. I want to be clear, let me clear. مجھے بولنے دیں, میں بات کرتا ہوں آپ سے, آپ کو کلیئر کرتا ہوں. نہیں, ہم نے کلیئر ہونا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرنی, اور ہم نے کہنا بھی آپ کو ہے. تو پھر کہتے جو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ آمین. تو انہوں نے کہا یہ تو تازہ میں کہ نشے میں ہے, روح القدس اترا ہے, مسیح کی زندگی اتری ہے. اس نے کہا آئے گا وہ, اور تمہیں آنے والے وقت کی خبریں دے گا, اور میں نے جو کہیں ان باتوں کی طرف بھی دھیان دلوائے گا. آمین. یعنی پورے کلام کو لے کر چلے گا, مکاشفہ بھی لے کر چلے گا, اور ہسٹری کو بھی لے کر چلے گا. سمجھ رہے ہیں میری گل دی؟ کہ ابا جی نے کی کیا سی, وہ مطلب کی سی, اچھا مطلب سی. سمجھ آنی گل دی؟ آمین. بور کنے کنے ہون رہے ہو, بور کتنے ہو رہے ہو, چھتی کنوں کنوں جلدی جلدی مکا لیتے ہیں, ختم کر لیتے. گل پکڑ لے پہلے, بور بعد چ ہو لو. آمین. بور تو تسا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن پہلا تسی گل نوں پکڑ لینا نا, کہ ایویں وہ چل گئے سا کچھ نہ کچھ لے کے تے آئے ہی نا, ٹائم تے لگ گیا. گل سمجھ رہے ہو؟ تو کیا ہوا دوسری خدمت میں روح کی حالت میں, اور جب روح اترا تو کیا ہوا؟ پہلا کام انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. سب سے پہلے آپ کسی کو جاتے ہو نا منسٹری کرنے یا ایمان شیئر کرنے جاتے ہو, تو خود تے کلیئر ہو
आमीन क्लियर कट हो, बोलो कि भाई चल, यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे? गुनाह कौन सा? कौन सा गुनाह? कलाम को ना मानने का। लोग कहते हैं देखो ना जी आ दुनिया गुनाह ना भरी सी, यीशु च वो गुनाह नहीं सी। नहीं, वो तो गुनाह नहीं सी हैगा, बिल्कुल नहीं सी, पर यीशु इन्हां गुनाहां दी गल करन नहीं चाहंदे। कौन सा? कलाम को ना मानना। हाँ जी, कहता है कोई एक बताओ बात कि जो शरीयत की मेरे मुतालिक हो, मैंने वो पूरी ना की। आमीन अब्बा जी ने मैंने भेजा सी, रूह कुदस यीशु मसीह दे अब्बा जी सन। यीशु मसीह के अब्बा जी कौन थे? रूह कुदस। और वो रूह कुदस जो अब्बा जी थे कहां पर थे? यीशु के अंदर अंदर थे। अब्बा जी मुझ में है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। आमीन ये है आपका मुकाम, ये है आपका स्टेटस। अगर आज कलीसिया कहती है कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, तो यीशु कहां है? किधर है यीशु? भैन जी वो जी ਅਸੀਂ बड़े हैं फलाना ढमकाना, वो भैन जी यीशु किथे वे ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ जरा। भाई जी छड्डो सुई शायरबानी दो, नहीं नहीं दे ही नहीं सकते। आपका हुलिया बताता है कि आप यीशु में नहीं हैं, और हमें आप पे तरस आता है कि आप यीशु में क्यों नहीं हैं। आमीन भाई जी आयतां सुन लो, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जी रोजे चाली रहा नहीं है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जी ये बड़ा अच्छा कर लेते हैं, वो बड़ा अच्छा कर लेते, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपसे डबल गैर कौमें करती हैं, आपसे ज्यादा सर्दी में उठते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं कि नहीं, 5 टाइम जाते हैं दिन में। आप कितनी बार जाते हैं? चलो बोलो। एक बार भी पापा जी को 35 बारी कहते ने, फिर समझाई मेरी गाल दी पुत्र? कलीसिया आमीन बातें समझने वाली, पॉइंट की बातें हैं। तो इन सारी बातों से हमें वाकिफ होने का मतलब है सलामती की राह से वाकिफ होना। आमीन और जो इससे वाकिफ इनको सुनते और ईमान में नहीं लाते, वो नावाकिफ हैं। आमीन और यीशु कहता है मेरी तुमसे वाकिफियत नहीं है। सलामती है कौन वैसी? यीशु मसीह। वो कहता है मेरे नाल ਤੁਹਾਡੀ वाकिफियत नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ पापा ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मेरी विरासत जो ਤੁਹਾਡਾ हक ही नहीं बनता। पता है ना, यीशु मसीह की विरासत बाप से आई है, रूह से, और रूह की विरासत यीशु मसीह विरासत क्या है उनके पास? मिरास क्या है? पूरी कायनात यीशु की क्या है? मिरास। आमीन आसमान और जमीन का कुल इख्तियार क्या है? मेरे पास। क्योंकि कुछ शक करने लगे थे ना, लिखा है कुछ ने शक किया और उसे सजदा किया, और कुछ ने क्या किया? बाज ने शक किया। उस शकियां वास्ते यीशु कहता है भाई शक ना कुछ नहीं बनना, ए जिन्ना हुण इख्तियार आ गया ना जान देने तो बाद वो मेरे कोल है। आमीन और मैंने लिया इसलिए क्योंकि मेरे तो पहला जो आदम सी उन्हें दिता सी शैतान दे हाथ। वो आमीन गुनाह ना करदा ते शैतान दे हाथ ना आंदा। पूरी जमीन लिखा ना आदम नु क्या, जमीन तेरे सबब से क्या हो गई? आदम लानती हो गई। पूरी कायनात लानती कर दी तूने, पूरा घ्यो नु भांडा कर दिता बच्चा। समझ आई गल दी? आमीन अब करना क्या है? हुण दूजा पुत्र आएगा, दूसरा बेटा आया, वो दूसरा कौन था? यीशु मसीह यीशु मसीह दूसरा आदम। उसने आके सारे घोड़े सारे धोने धो दूंगा मैं भाई, जितना गंदमंद था सब क्लियर कट कर दूंगा, बाप की नस्ल को क्लियर करूंगा। बाप कौन था? खुदा। और बाप की नस्ल को व्हाइट वॉश कर दूंगा, कोई कह नहीं सकेगा। आमीन आमीन हमेशा याद रखिए, खुदा हमारे पुराने भूल जाता है, कुछ भी हो, लेकिन हम दिल से खुदा के पास आए तो पिछले गुनाह किरमजी किसी तरह में हो खुदा धो देता है, और फिर वहीं से कहता है यहां से आज तेरी नस्ल शुरू हुई है। यहां से आमीन आपकी नस्ल का निसबनामा वहां से शुरू होता है जहां से आप खुदा की तरफ आते हो। और अगर आपने सारी जिंदगी खुदा की तरफ रुजू नहीं किया तो 50 नस्लें गुजर जाएं, कुछ नहीं बनेगा। आमीन आमीन ये बातें आपको बेदार करने की, हम सबकी बेदारी के लिए। बेदार नहीं हुए तो चलते जाए जिधर मर्जी पहुंचेंगे कहीं नहीं। अखा खोल लो कितने चार, अच्छा हाँ मैं तो सोया हुआ था, लेकिन जब हम जागेंगे तो हमें पता होगा की कर रहे हैं, फिर भावें 2% भी करेंगे तो तब अजर मिलेगा। आमीन आमीन लेकिन आंखों को खोल के, यीशु ने कहा, आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा क्योंकि तूने उस वक्त को ना जाना जब तुझ पर सलामती की निगाह की गई। जब तुझ पर सलामती की नजर की गई तूने उस वक्त को गनीमत नहीं जाना, तूने उस वक्त को रद्द कर दिया। अब देख दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे, है ना, और तेरे बच्चों को जमीन पर पटकेंगे और तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। किसको कह रहा था खुदावन? किसको कह रहा था? यरूशलेम कौन थी? खुदा के खासुल खास। आज की डेट का यरूशलेम कौन है? खुदा के खासुल खास, खुदा के स्पेशल वन, खुदा के चुनीदा बरगजीदा, जिनके बारे में खुदा कुछ उम्मीदें रखते हैं यीशु
کہ ہاں یار یسوع مسیح کے میں بپتسمہ لے لیا, لوگوں سے الگ ہو گئے, اب یہ گانے وانے اور تماشے بینیوں سے نکل آئے, فلموں سے نکل آئے, ہے نا, حرام کاریوں سے نکل, اس سے نکل آئے, اس سے نکل آئے, شرابوں سے, چرسوں پاؤڈروں سے نکل آئے نا. تو اب یار ان پہ امید ہے. اتنا کچھ کرن تو بعد قادس برنی کی طرح پہنچ گئے منزل پر. اب دریا ہی ایک عبور کرنا تھا, پہلا تو کر لیا تھا نا, مصر کے بعد کا دریا تھا نا, اور پھر اگلا بھی ایک دریا تھا. پتا نا تھا دو دریا نے, مصریوں نے دو دریا عبور کیے تھے. پہلا کون سا؟ یردن. اور دوسرا کون سا تھا؟ بحر کلزم. دو تھے, بحر کلزم اور بحر دریا یردن. آمین. قادس برنی پہنچ گئے نا, وہاں پر وہ اتنا آگے آ گئے ہو تو بس ابھی تھوڑا صبر کر لو, کلام کو مانتے جو. اور یہیں پر آ کے پواڑا ڈال لیا, انہوں نے مصیبت ڈال لی, اور یہیں پر لاکھوں لاکھ مر گئے. سمجھ آنی گل دی؟ آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آمین. خداوند ساتھ ہو آپ کے. گاڈ بلیس یو. تو کیا ہے, سلامتی کی راہ سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نمازاں زیادہ پڑھنے اسی, دعاواں زیادہ کرنے اسی, چرچ روٹین نہ آنے اسی, اے کر لینے او کر لینے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ پرائمری چیزیں ہیں, یعنی 5ویں تک کی چیزیں, یہ ضروری ہیں, لیکن یہی ضروری ہے یہ نہیں, اس سے آگے ہے جو ضروری ہے. منزل تک آئے لیکن منزل کو عبور نہیں کیا. آپ فیتے کے پاس آ گئے لیکن فیتا کراس نہیں کیا تو آپ ہار جائیں گے, پیچھے سے کوئی کراس کر جائے گا. آمین. سمجھا رہی گل دی؟ آپ بات سمجھیں, دوڑ کرنی ہے تو وہ پوری کرنی ہے, کشتی لڑنی ہے تو پوری لڑنی ہے. آمین. پھر ہی جیت ملے گی نا. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں, روزے, نمازیں, گیت, ڈھولک, چمٹا, فلانا ڈھمکانا, یہ سب ٹھیک ہے, یہ بری چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں آگے جانے کے لیے, آپ کو بیچ میں رکھنے کے لیے. خداوند اس کے ذریعے سے آپ کو شاید بیچ میں لا رہے ہیں کہ آپ اس ماحول میں آ جائیں, لیکن خداوند کا مقصد صرف آپ کے یہ کام نہیں ہے کہ آپ بڑا اچھا مائک وہ کر لیتے ہیں, آپ بڑے اچھے وہ کر لیتے ہیں, آپ بڑا اچھا یہ کر لیتے ہیں, پانی اچھا پلا لیتے ہیں. آپ یہ ہزاروں کام ہے, 20 کام ہے, وہاں پہ جوتے بڑے سیٹلمنٹ رکھ لیتے ہیں, آپ باہر پیرل دے لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی بھی پانی ہے. مریم, مارتھا اور مگدلینی کا حال آپ کو پتہ ہی ہے. لازر کی بہنیں, ایک کیا کر رہی تھی, کھانے شانے کے چکر میں, اسے لگتا تھا کھانا بنا دو بس یہی بہت. میں صحیح کہہ رہا تھا. آمین. اور یہ بری بات بھی نہیں, لیکن یہ بری بات تو نہیں, لیکن ساری بات نہیں ہے نا. اور وہ بیٹھی قدموں میں کیا کر رہی ہے, کلام سن رہی ہے. یہ دو کلیسیاں, دو گروپس کا بڑا واضح ایک معاملہ ہے. ایک ظاہری چیزوں پر دھیان دے رہا ہے, اور ایک کیا کر رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی پر دھیان دے رہا ہے. تو کلام. آمین. تو سلامتی کی راہ سے ناواقف تھے وہ. یسوع نے کہا تم پر سلامتی کی راہ, سلامتی میں ہوں, اور سلامتی کی نگاہ, سلامتی کی نظر تم پہ ہوئی, لیکن تم نے کیا ہے, اس نظر کو ناچیز جانا ہے. اب کیا ہے, دشمن کیا کرے گا, تجھے کیا کرے گا, پرابلم میں لائے گا. آپ ساری باتیں کو جانتے ہیں. اب سلامتی تو ان سے دور کی گئی ہے. کن سے؟ یروشلم یعنی بنی اسرائیل قوم سے. اور وہ ساری زندگی, اور اگر آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا, ہسٹری اس بارے میں ہے کہ وہ ساری زندگی آوارہ گرد رہے ہیں. ان کو کسی ملک نے نہیں چھوڑا, مارا, اتنی دنیا کو مار دیا, یعنی اتنے اسرائیلیوں کو خدا جو غیر قومیں تھیں انہوں نے مار دیا. ان میں ہٹلر تھا, میسولینی تھا, اور بھی بہت سی قوم, اور آج تک مار رہے ہیں, ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آمین. وجہ کیوں مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ ان پر سلامتی کی نگاہ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا. کون تھا سلامتی کی نگاہ ان پر, ان کے پاس خداوند یسوع مسیح. انہوں نے اسے کیا کہا, یہ قسمت کا حال بتانے والا ہے, یہ بالزبول, یہ جادوگر ہے, یہ بدعتی بھی یسوع کو کہا, ملعون بھی کہا یسوع کو, پاک کلام میں لکھا لعنتی بھی کہا, لعنتی ہے یہ شخص. اب اگر خدا کے بیٹے کو آپ اتنے خطرناک لفظوں سے بولو گے تو خدا بیٹھا آرام سے بیٹھا رہے گا اوپر. بھائی وہ کوئی عام بیٹا تھوڑی تھا, ہے نا. دنیا پوری کائنات کا وہ فدیہ اور نجات دہندہ دینے والا تھا, نجات دہندہ تھا, اور اس کو کوئی برا بھلا کہے گا تو, اور پھر کس کے نیچے رہے کہ شریعت کے نیچے رہے. اگر آپ فضل کے نیچے ہوتے, خاموش ہو جائیں, اگر آپ فضل کے نیچے ہوتے تو پھر بات کچھ اور تھی. آپ شریعت کے نیچے رہ کے, برادر دھیان نہ, تسی لیڈر ہو, اے لوگاں نو دسنا ہے تساں. آمین.
او بھائی آپ شریعت کے نیچے ہو, آپ کو یہ لگا کہ میں ذرا سا شریعت کے خلاف جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو میری تو گردن کٹ جائے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کی شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, توریت پہلی 5 کتابوں توریت میں لکھا ہوا ہے آلریڈی کہ عورت کی ایک نسل پیدا ہوگی, عورت کی نسل سے ایک آئے گا, اور وہ حقیقی طور پر یسوع مسیح ہے. پہلی پیشن گوئی عدن میں ہو چکی ہوئی تھی. آمین. وہ کچلے گا کس کو؟ سام کی نسل کو. سام کی نسل کیا؟ موت کی نسل. موت کی نسل کیا؟ وہ سارا دسنے والی, ظلم کرنے والی, آج تک کر رہی ہے, غیر قومیں بھی اور ڈونومینیشن کلیسیائیں بھی. آمین. ایسا دماغ الو کیا ہوا ہے ان کا کرسچن ڈینومینیشن, ورلڈ ڈینومینیشن کا, کہ اپنے ممبر پر, اپنے ڈائس پر مسلمانوں کو بلائیں گے یا غیر قوموں کو بلائیں گے, سوری ٹو سے, غیر قوم کے لوگوں کو بلوائیں گے, اور وہ آ کر کے ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کہیں گے کہ جی یہ تو صفائی کرنے والے ہیں, یہ اس طرح ہے, اس طرح ہیں, اور یہ اگر 3 دن تک چھٹی کر لیں تو ملک صاف نہیں ہوگا, گند سے بھر جائے گا. دیکھیں جی ان کا کتنا اچھا کرسمس آ گیا ہے, تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, یہ تو جی ہمارے ملک کو صاف رکھتے ہیں. ایسی باتیں کر کے تو کتنی شان آپ کی, اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں, اور آپ ان کے کیک لے رہے ہیں, کیک دے رہے ہیں جی. مریم نواز جی کتنے کیک دے رہی ہے جی, اتنے دے رہی ہے لاہور میں. اس طرح کے لوگ یار آپ اپنے گرجا گھروں میں پولیٹیشنز کو بلاتے ہو. میں یہاں پر کسی مذہب کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں اس بات کے لیے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے, ٹیریٹری ہے, اس کا ایک باؤنڈری ہے, اس کو کراس مت کرنے دیں, اس کو مت لائیں, اور اپنے ہی علاقے کے پاسٹر کو منہ نہیں لگائیں گے. آمین. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین. کیوں؟ نہیں جی نہیں, ان کی تعلیم نہیں ملتی. اچھا جن کو بلایا ان کی ملتی ہے آپ سے؟ یہ حالت, یہ حالت. اور اس میں کچھ چھوٹے پادری, بڑے بڑے پادری انوالو ہیں, نامی گرامی پادری انوالو ہیں. وہ خوشی محسوس کرتے ہیں غیر قوموں کے ساتھ جناب خلط ملط ہو جائیں. آمین. آمین. ہم وہیں پہ رہتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. سلامتی کی راز سے نواقف ہیں, لکھا ہے وہ سلامتی کی راز. اب یہ جو ساری ڈیٹیل ہم نے بھائی نے پڑھ کے بتائی ہے, وہ سب کے سب نکمے ہیں, وہ بھلائی کو نہیں جانتے, ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے. آمین. بولتے ہیں تو ڈس لیتے. یہ کون ہے؟ کیا غیر قوم ہے؟ وہ بعد میں, پہلے اپنے لوگ ہیں, اپنے کرسچنز. آپ کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیں گے, ادھر کر لیں گے, اور جب کہیں جنازہ, کہیں ماتم, کہیں پر کچھ کٹ ہو جائے تو وہاں پر وہ عجیب و غریب سخت لفظ بولیں گے, کلیسیاؤں کو بتائیں گے, یہ سخت لفظ بولیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین. اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک مذہبی نفرت, جس کو ہم کہتے ہیں مشنری نفرت, وہ بھی رکھیں گے. اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ کے ساتھ تو شاید نہیں ہوا ہوگا, لیکن ایز اے لیڈر, مطلب ایز اے پاسٹر میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے, اور ہو بھی رہا ہے, اور ہوتا بھی ہے. لیکن میں اس میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں. آمین. میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے, تو نے ہماری آنکھیں کم از کم کھولی ہوئی. آمین. ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تیرے کلام کے مطابق ہو رہا ہے. اس نے کہا ایک بھی راست باز نہیں, کوئی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک بھی راست باز نہیں, کوئی نہیں. آمین. آمین. اور ایک بھی شخص جو ہے وہ بھلائی نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا. بھلائی کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا بھلائیاں لوگ کنوں سمجھتے ہیں؟ غریباں نو کھانا کھلانا بھلائی ہے, آؤ کر لو, آ کر لو, کر لو, وہ بھلائی نہیں ہے. بھلائی ہے کہ خدا دے کلام تے کنا چاہتے ہیں. سب سے بھلی چیز کیا ہے؟ خدا کا کلام. یہ ہے بھلائی. سب سے پہلے اپنی بھلائی کر لو ایدے ذریعے, کلام کے ذریعے بھلائی. اب یروشلم سے سلامتی, اور آج کا یروشلم میں اور آپ, اگر اس ٹائم پر ان سے نگاہ ہٹائی گئی, انہوں نے نگاہ ہٹائی, سوری ہٹائی ان سے ہٹائی نہیں گئی, بلکہ انہوں نے سلامتی کی نگاہ کو نہیں جانا, نہیں سمجھا, اور انہوں نے اسے حقیر جانا, اور ان کو پہچان نہیں آ سکی کہ ہمارے پاس سلامتی تو موجود ہے, اور وہ اسے برا بھلا کہا. آمین. آج کی ڈیٹ میں جو کہ روح کا زمانہ ہے, اور اس روح کے زمانے میں 7 کلیسیائی زمانے ہیں. اس روح کے زمانے میں, روح کے زمانے کی یعنی غیر قوموں کو کتنے زمانے, کتنے کلیسیائی دور دیے گئے ہیں؟
7 غیر قوموں میں سے کلیسیا لی گئی ہے، یعنی برائڈ چرچ پہلے کلیسیا، پھر کلیسیا میں سے برائڈ چرچ نکالا گیا، یعنی پہلے کلیسیا ملی جلی بھیڑ، اور ملی جلی بھیڑ کو 7 زمانوں میں چھانا گیا ہے، کن کے ذریعہ سے؟ 7 بار آنے والے فرشتوں کے ذریعہ سے، یعنی 7 لیڈروں کے ذریعہ سے، آمین، 7 بڑے کلیسیائی رہنماؤں کے ذریعہ سے، جن میں سے آخری جو ہے وہ ہمارے زمانے کا، آپ کو پتا ہے بھائی ولیم برینم ہمارے زمانے کے 7ویں کلیسیائی فرشتے یعنی پیغمبر کے طور پر اس زمین پر آئے، پیغام لے کر۔ فرشتہ کیا لے کر آتا ہے؟ پیغام، اس کا اپنا پیغام نہیں ہوتا، لے کر آتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ ایلیا کی روح میں نبوت لے کر بھی آئے، یعنی کہ ایلیا کی روح کی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جب بھی آئے گا تو اس سے پہلے ایلیا کی روح آئے گی۔ آمین۔ تو پہلی آمد میں بھی ایک ایلیا آیا، اور دوسری آمد میں بھی آج کی ڈیٹ میں ایک ایلیا آ چکا ہے۔ ایلیا مطلب کسی بدن کو استعمال کرتا ہے، روح، ایلیا کا روح، ایلیا مطلب خدا، ایلیا مطلب خداوند، خدا خود کسی شخص پر اترتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اب لوگوں کو صحیح کرنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، کیونکہ میری آمد کیا ہو گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ اسی طرح پچھلی آمد میں یسوع کے آنے سے پہلے ایک ایلیا جس کا نام بنام یوحنا تھا، اس کا نام ایلیا نہیں تھا۔ آمین۔ سمجھ آ رہی غلطی؟ آمین۔ لیکن اس پر روح کون سا اترا تھا؟ ایلیا کا۔ اور یسوع کے بالکل آنے سے پہلے وہ نکل آیا بیابانوں میں سے، نکل کر آ گئے یردن کے اوپر، اور پھر بولا توبہ کی منادی، یعنی راہیں صحیح کرو، یہ کر دو، وہ کر دو، کہا تھا نا۔ آمین۔ آمین۔ لوگوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ ہاللویا۔ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا نام نہ پوچھو، وہ دینا تانوں کوئی غرض نہیں، میں جو کہہ رہے ہیں وہ دینا غرض رکھو۔ اور میں کیا ہوں؟ آواز ہوں کس کی؟ بیابان میں پکارنے والے کی۔ پکار ایلیا رہا ہے خدا خود، کس میں سے ہو کر؟ یوحنا استباغی میں سے ہو کر، اور کہہ رہا ہے کہ خدا ان کی راہیں تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو اونچا ہے وہ نیچا کیا جائے گا، ہر ایک گھاٹی سیدھی کی جائے گی۔ آمین۔ میری گال سمجھ رہے ہو؟ آمین۔ اور وہی زمانہ دوسرے ایلیا کے ٹائم پر ہے، دنیا بگاڑ کا شکار ہے، وہاں پر بنی اسرائیل بگاڑ کا شکار تھی اور یسوع کو آنا پڑا۔ یہاں پر دوسری آمد میں پھر یسوع آ رہے ریپچر کے لیے، دلہن کو لے کر جانے کے لیے۔ لیکن دلہن اصل میں کیا ہے؟ یہ پوری کلیسیا کے لیے پیغام ہوتا ہے، لیکن اس میں پیغام اصل میں کن کے لیے ہوتا ہے؟ وہ جو اس کے اپنے، آمین۔ کہتا ہے انہاں دے نالے بھی نہ ڈبے ہوں، آمین۔ بھائی تمہارے لیے پیغام ہے، تم نکل کر ادھر آ جاؤ۔ علیحدہ ہو جائے۔ تو علیحدہ کرتا رہا 7 زمانوں میں خدا، کلیسیائی زمانوں میں غیر قوموں سے لی گئی دلہن کو الگ کرتا رہا، اور پھر ان کو لے جا کر کے 7ویں زمانے میں لے کر آیا۔ اور 7ویں زمانے میں ایلیا کی روح میں 7واں کلیسیائی فرشتہ آیا، جس کو میں نے بیان کیا کہ وہ بھائی میرین ولیم برینم ہے، اور اس پر دنیا اس کو مان رہی ہے، دنیا نے اس کو قبول کیا ہے، کچھ چند لوگ ہیں جو نہیں مان رہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں راہ تیار کرنے کا مطلب ہے درست کلام پر لے کر آنا، آمین۔ درست تعلیم پر لے کر آنا۔ لیکن جس طرح اس وقت مخالفت ہوئی ایلیا کی، اس کا گلا کاٹا گیا، گلا کاٹا جانے کا بھائی پیک کی نفرت۔ آمین۔ اسی طرح اس ایلیا کے ساتھ بھی پیک کی نفرت ڈینومینیشنز کر رہے ہیں، ڈینومینیشن ورلڈ کر رہے ہیں، پوری دنیا کی جو کلیسیاں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 2 3 4 5 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لوگوں کو پیٹ لگا ہوا ہے، لوگوں کو اپنی وائٹ کالر عزت جو ہے کہ ہماری شان کدھر جائے گی، لوگوں کے اپنے جتھے جو بنے ہوئے ہیں پادریوں کے، وہ ٹوٹتے ہیں۔ آمین۔ اور بھائی برانم کہتے ہیں کہ مجھے پرانے بسکٹ، باسی بسکٹ کھا کر کے اور جنگل میں رہ کر کے اور کھیتوں میں سو کر کے یہ گزارا کرنا قبول ہے، لیکن میں سچ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، سچائی ہمیشہ بیان کروں گا جو کلام کے مکاشفہ کے مطابق ہے، وہی کروں گا، میرے ساتھ رہتا یا نہیں رہتا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کا سچائی سننے والا چاہے ایک بھی کیوں نہ ہو، اور یہ یاد رکھنا جو ایک سچائی سن رہا ہے اس کا ریپچر کوئی روک نہیں سکتا، اس کا اٹھایا جانا کوئی روک نہیں سکتا۔ آمین۔ آمین۔ میں آخری بات کرتا ہوں، اور اس بات کے ساتھ میں یہ بھی بتانا، تھوڑی سی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ بھائی برانم کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب میں نے منسٹری شروع کی، خدا کا بڑا ایک خاص فضل تھا کہ میرے پاس شفا کی نعمت تھی۔ آمین۔ اور شفا کی نعمت کے زیر اثر بڑے بڑے کروسڈ لوگ کرواتے تھے، تنظیمی کلیسیاں بھی کرواتی تھی، اور مجھے بلاتے تھے، اور میں وہاں پہ میسج بھی دیتا تھا، اور شفا کے ذریعے سے بھی خدا کام کرتا تھا۔ لیکن ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب میں نے کلام سنانا شروع کیا، کلام کا مطلب نبوتی کلام پیش کرنا شروع کیا۔ وہ خدمت جو باقاعدہ طور پر میری تھی،
اس کو پیش کرنا شروع کیا. جس کے بغیر ریپچر ہو نہیں سکتا وہ ریپچر کی چیز بیان کرنا شروع کی, یعنی کہ وہ کلام جو آپ کو ایمان میں مضبوط کر سکتا ہے. تو کہتا ہے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. آمین. پھر کہتا ہے ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں ایک چرچ تک محدود رہ گیا, یعنی جو میرا چرچ ہوتا تھا جس میں کرواتا, بڑی کانگریگیشنز مجھے نہیں بلاتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس چرچ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو میری تعلیمات کو قبول نہیں کرتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھائی کی سوانح عمری جو ان کی زندگی کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. پھر کہتا ہے ایک ٹائم ایسا آیا کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے, اور مجھے ایسے لگا کہ یار اب مجھے خدمت جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے, کیونکہ کس کو سناؤں گا میں. اور میرے بدنی جو دیکھیں حواس خمسہ 5 طرح کے ہیں, 5 جو ہیں روح کے اور 5 بدن کے. حواس خمسہ سمجھو کینوں کہتے ہیں؟ حواس خمسہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے بچے؟ پتہ ہے پر بولنا نہیں. دسو حواس خمسہ. اچھا چلو انگریزی 5 senses. 5 senses. 5 senses. 5 طرح دے حواس, یعنی 5 طرح کا محسوسات, 5 طرح دی محسوس کرنا. تسی آپ کو کسی نے چھوا, آپ کو لگا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. آپ نے کھانا چکھا, آپ کو لگا میٹھا ہے, نمکین ہے, پھیکا ہے, کڑوا ہے, کچھ بھی. 2 ہو گئے. آمین. آمین. دیکھا ہے, یہ بھی حواس ہے, محسوس کر رہے ہیں, دیکھ کے, سن کے, سونگ کے. 5 ایک بدن دی ضرورت نہیں, اتھوں فیل ہوندے نے, دیکھنا, سونگنا, کھانا, چکھنا, ہے نا, سارا جو بھی ہے, چھونا. اسی طرح روح کے بھی ہیں. ایک بدن جو جسمانی ہے اور ایک ہمارا روحانی بدن. میری بات سمجھے؟ اسی طرح ایک جسمانی بدن کی خوراک اور ایک روحانی بدن کی خوراک. تو ان چیزوں کو لے کر کے میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بدن نے ایسا سوچا, روح نے نہیں, بدن نے ایسا سوچا کہ کیونکہ بدن ہمیشہ سے, چاہے نبی کو ہو, پیغمبر, کسی کا بھی ہو, یسوع کے علاوہ, بدن انسان کو ڈاؤن فال میں لے کر جانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں بچا, تو اب ایسا ہے کہ میں واپس جاتا ہوں اور اپنی جاب شاپ کرتا ہوں. اور لکھا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے کام کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو خدا ان کی آواز آئی مجھے, واپس نہیں جانا, کیونکہ تو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ نوکریاں کرے, اس لیے بلایا گیا کہ اب تو اتنا آگے آ کر واپس ہو جائے, اس لیے نہیں. کہتا میں نے خداوند کی آواز سنی کہ تجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تو اسے کرنا بند نہ کر. اور پھر کہتا ہے میں نے ورلڈ منسٹری شروع کی, آؤٹ ریچ شروع کی, باہر جانا شروع کیا, ادھر جانا, ادھر جانا, ادھر جانا, چل کے منسٹری, گاؤں منسٹری کی. میری گال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آمین. یعنی میں نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, اور پھر میں لیفٹ رائٹ گیا. اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ورلڈ وائڈ منسٹری جو کہ نبوت کی منسٹری ہے وہ کی جائے. اور میں نے وہ منسٹری کی. آج ہمیں لگتا ہے جو دھیان دیتے ہیں, جو بھائی کی کتابیں پڑھتے ہیں یا بھائی کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں, بھائی کی تعلیمات نہیں ہیں وہ, بیسیکلی میں نے راؤنڈ لفظ بول دیا, خدا کی نبوتی کلام جو بھائی کے ذریعے سے آیا ہے اس کو جو سمجھتے ہیں وہ پھر اور کھوج لگاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے وہ ورلڈ وائڈ جاتے ہیں, میڈیا پہ جاتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے پوری دنیا میں میسج آج بہت آگے تک پھیل چکا ہے, بہت آگے تک. اور جو بلیورز ہیں وہ آرام سے نکل کر ڈینومینیشن سے باہر آ گئے, سائڈ پہ آ گئے. ان کو پتہ ہے ڈینومینیشن ہمیں لے کے ڈوبے گی. آمین. ہماری ابدیت کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ آمین. تو اب ان سے اگر سلامتی کی نگاہ کو دور رکھا گیا تو آج تک ان کی سلامتی نہیں, آج تک وہ مر رہے ہیں. آمین. حالانکہ ان کے پاس طاقت اور سارا کچھ ہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سلامتی یسوع مسیح تھی, اس کو نہیں جان پائے. آج بھی کلیسیاں سلامتی کو نہیں جان پائیں, اور آج بھی ان کے لیے تباہی ہے. وہ تباہی کون سی تھی؟ جسمانی اور ملکی. ایسے ہی ہے نا یروشلم کی. لیکن ہماری تباہی, یعنی آج کی اگر کلیسیائیں خداوند کو اور اس کی نبوت کو اور اس کے نبی کو اور اس کے ساتویں کلیسیائی فرشتے کی نبوت کو, اس تعلیم کو نہیں مانتے تو ان کی تباہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سلامتی جو روح القدس کی حالت میں یسوع مسیح ہے ان کے بیچ میں موجود ہے, اور نبی کے ذریعے سے, اور پریچر جو کہ میسج پریچر ہیں ان کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے, پہچان نہیں رہے اسے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو, جو دنیاوی کلیسیاں ہیں ان کے سلسلہ کو بابل کہا گیا, اور خداوند نے کہا کہ بابل کو تو میں گراؤں گا. آمین. جیسے اس نے کہا یروشلم تو گرے گا. میری بات سمجھ, ہیکل کو مسمار کر دیا گیا یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد. کئی بار ہیکل تباہ ہوئی.
मेरी बात समझ रहे? आमीन और यरूशलेम के लिए हैकल बहुत बड़ी बात रखती है, मानी रखती है। आमीन। आमीन इसी तरह आज की डेट में हम हैं यरूशलेम। अगर आज की डेट में यीशु मसीह आया हुआ है तो क्या उसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे कलीसियाओं को देख के कि यार सारा कुछ सुनाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सलामती है कि इसको कबूल नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? और फिर वो वही लफ्ज है मैंने बताया पहली आमद में, जो वही दूसरी में है कि फिर तुम कहोगे कि हमारे लिए दरवाजा खोल, फिर तो खुलेगा नहीं। गल समझ रहे हो? आमीन। और फिर सलामती क्यों? क्योंकि तुमने उस टाइम को ना चीज जाना है, नहीं समझा उस बात को। आज क्यों मैसेज के पादरी चीख चीख के रो के बताते हैं कि भाईजान बाजो 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 बाजो। बड़े तरीकों से, बड़े हीलों से और तरीकों से बताया जाता है कि बेटा इसमें आपका नुकसान और इसमें आपकी भलाई है, और आप कभी ये करके देखना ना भलाई हुई तो पादरी ਨੂੰ ਫੜ ले उसी। आमीन अगर ये आप ना करेंगे तो आपकी भलाई ना हुई तो आप पास्टर को पकड़ लेना, ये ग्रंटेड बाइबल है, ग्रंटेड कलाम है खुदा का। आमीन आमीन और इससे आने वाली नस्लों में कितना भला हो सकता है आपको अभी अंदाजा नहीं है। आज की बेटी, आज का बेटा खुदावंद के मुताबिक अगर चलना शुरू कर दे, टाइम रेवलेशन और टाइम मैसेज के मुताबिक उसके ज़ेरे असर आ जाए, बरकतें रुक नहीं पाएंगी आपके लिए, एक चीज, और आपकी नस्लें सुधर जाएंगी, नस्लें सुधर जाएंगी। आप जहां पर खड़े होंगे लोगों को लगेगा, मैं कई बार मिसाल देता हूं, मूसा ने जो टोकरी च पाया गया ना, तो मूसा टोकरी में है और जा रहा है बहता 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 बहता, तो फिरौन की बेटी ने देख लिया है ना, उसने कहा लाओ इधर। अंदर गई कुछ लड़कियां, उन्होंने टोकरी को किनारे पे लाया, देखा, खोला, ऊपर से पाकट उसका ढकना लिए, खोला तो देखती कहती है लगता है ये किसी इब्रानी का बच्चा। आमीन आमीन लगता है ये किसी, वो देखा मुंह तो लिखा है इब्रानी का बच्चा है। क्या क्या आमीन कुछ तो था उसमें, कुछ ऐसा पहनाया होगा उसे। क्यों जी? आमीन मेरी बात को समझे? आमीन मैं परसों चौथ एक भाई को, यंग ही है, उनको बता रहा था कि एक बेहतरीन किस्म का मैसेज का पास्टर हो और अजीब सा हुलिया बना के किसी के दरवाजे पे चला जाए और नॉक करे, उसके बेटा मैं दुआ के लिए आया, तो क्या वो घुसने देंगे उसे? वो कहेंगे पास्टर मैं किंज मान ला, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ कैसे। आमीन आमीन ਤੁਹਾਡੀ चॉइस दस रही है कि ਤੁਸੀਂ अंदरों खिंचते हो। तो आधे से ज्यादा लोग रिजल्ट तो आपके बाहर से ही देख के निकाल लेते हैं। आमीन होता है कि नहीं भाई? आमीन तो खुदावंद भी ये देखता है, दोनों तरह की शरीयत उसने हमें हुक्म दिया है, इखलाकी भी और रूहानी भी। तो अगर हम अंदर से रूहानी, मैंने बताया खुदा अंदर से काम करना शुरू करता है, जब अंदर से काम हो जाता है ना तो उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा कि बाहर से तब्दीली आ रही है। आमीन बाहर से क्या होना शुरू हो गया? तब्दीली चेंज होना शुरू हो गया मेरे अजीजों। खुदावंद कुछ चेंजेस चाहता है, कुछ तब्दीलियां चाहता है हम सब में। आमीन आमीन अब कल मैं एक मीटिंग पे था और वहां पर पास्टर साहब दुआ के आखिर में कहते हैं इसराइल की सलामती। तो सारे बोल रहे क्योंकि यह गल तुसी बड़े पादरियों को सुनी है, इसराइल की सलामती। अच्छा, तो वो आपके कहने से हो जाएगी? नहीं इसराइल की सलामती किसके हाथ में? खुदा यीशु तो मसीह ने तो कहा था तेरी सलामती अब है नहीं, और अभी तक नहीं है उनकी सलामती। क्यों नहीं सलामती? क्योंकि सलामती का शहजादा होना चाहिए, नहीं कबूल ही नहीं किया। आमीन आज भी कहते हैं कादी ये क्रिसमस मनाते हैं, यहूदी लोग कहते हैं ये किसकी चीज की क्रिसमस मनाते हैं, यीशु तो अभी आया ही नहीं, ये पता नहीं किस बिदती और किस पता नहीं किसको मानते हैं और क्या करते हैं, पता है आपको कैसे कैसे ओल फोल। और इस बार उन्होंने एक मूवी बना के, वल्गर मूवी बना के यीशु को बदनाम करने की कोशिश की है। अभी मैं यहां पे बात नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया में रोला पड़ा हुआ है। मुसलमानों ने भी इस बात को, इस्लामी लोगों ने भी माइंड किया, वो कहते हैं कि असी भी ईसा मानने, ये क्या उसके बारे में लाइफ इन्होंने गंदी लाइफ पे पेश कर दी है, यीशु के बारे में घटिया फिल्म बना दी उसके बारे में। किन्होंने किया? यहूदियों ने। और हम कहते हैं इसराइल की सलामती। वैसे बताओ मुझे इसराइल किधर है अभी? इसराइल कौन था? याकूब था ना? आमीन तो किधर है अभी याकूब? है याकूब किथे थे? हाँ, खुदावन के पास। कब खुदावन लेके गया था याकूब को? जब उसने
جان دی تھی. جان دی اور پھر نیچے نیچے گئے. گئے. جتنی آدم سے لے کے جتنی برگزیدہ روحیں تھیں اس میں یعقوب کی روح بھی تھی. آمین. جتنے تب تک مر چکے ہوئے تھے اور یعقوب بھی مر چکا ہوا تھا, دنیا سے فوت ہو چکے تھے, جا چکے, انتقال کر چکے تھے, ہے نا. ان سب کی روحیں ابلیس نے قبضہ میں کی تھی کیونکہ قیمت لینڈ وغیرہ انہیں چھڑنا نہیں تھی. آمین. قیمت اس نے نہیں لینی تھی. ابلیس کی کوئی ضرورت نہیں قیمت لینا. ابلیس کو پتا تھا خدا نے کہا تھا اس کی قیمت لگے گی, خدا کو وہ قیمت دے گا خون کی, تو پھر یہ جائیں گے تب تک میرے پاس ہیں. آمین. اور جیسے قیمت دی گئی اس نے ان کو چڑھایا یسوع مسیح نے اور لے کر چلا. یعقوب تو اوپر ہے. آمین. ہاں اس کی نسل ہے ابھی زمین پہ, یہ پکی بات ہے, اس کی نسل میں ابھی ہے, لیکن اس کی نسل تو یسوع کو پہچانتی نہیں. کیوں جی؟ آمین. اگر یسوع کو وہ پہچانتی نہیں تو سلامتی اس کے لیے نہیں, اور سلامتی اگر اس کے لیے نہیں ہے تو ہمارا کہنا اسرائیل کی سلامتی ہو. کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ رہی گل؟ آمین. لیکن وہ سلامتی ان پر آئے گی. کب آئے گی؟ جب ایلیا اور موسیٰ آئیں گے اور وہ بنی اسرائیل کو کیا کریں گے؟ کلام سنائیں گے, اور وقت پورا ہو چکا ہوگا غیر قوموں کا. غیر قومیں اوپر ہوں گی آسمان پر, کلیسیا دلہن کے طور پر آسمان پہ ہوگی, اور کچھ کلیسیائیں 5 کنواریوں کی طرح زمین پر مرنے کے لیے پڑی ہوں گی. آمین. آمین. جو رہ جائیں گی پیچھے. ڈینومینیشن سسٹم اور کچھ میسج کے بھی وہ لوگ, بھائی برانم کہتے ہیں یہ جو 10 کنواریاں ہیں یہ میسج کے لوگ. آمین. آمین. یہ بھی نئی گل سن لو, نئی بات ہے, بڑی خاص بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ میسج کے لوگ ہیں کیونکہ تیل ان کے پاس بھی ہے اور تیل ان کے پاس بھی ہے. کیونکہ تیل تھا ان میں تبھی تو انہوں نے چراغ جلائے تھے, لیکن جب چراغ جلائے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چراغ کیا ہیں؟ بجھتے جاتے ہیں. ہماری شمعیں کیا ہیں؟ بجھتی جاتی ہیں. یعنی اتنی کوانٹٹی تیل کی نہیں ہے, شاید ڈیوٹ ہی گلی ہوئی وہ بیچ میں صرف, اور باقی ختم ہو چکا وہ ٹائم کے ساتھ. ہاں بپتسمہ لیا جی ٹھیک ہے, ہاں باتیں کی تھی ٹھیک ہے, لیکن کیا اب چتے پیر ایک کام, ایک ہی رول. سمجھ آ رہی گل دی؟ تو رول قدس جو ہے وہ چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے. لیکن ان کا معاملہ جو کہ تیار تھی پورے رول قدس کے ساتھ, وہ تو اس طرح سے سلامتی کب آئے گی؟ جب ایلی اور موسیٰ آئیں گے, اور وہ غیر قوموں کے لیے نہیں آئیں گے. غیر قوموں کو تو پہلے ہی پتا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین. لیکن کن کو پتہ دلوانا ہے یسوع کا؟ بنی اسرائیل کو. اور 1,44,000 کی نسل ان کی نکل کے باہر آ جائے گی. کن کی نبوت کو میں سن کے, کیونکہ اس ٹائم پر خدا کا وقت پورا ہو چکا ہوگا. اب ڈلے نہیں, کیونکہ سارا کچھ تو خدا کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے نا. آمین. اور ان کے ذہن بنائے گا, اور وہ مانیں گے اور قبول کریں گے, اور جیسے وہ قبول کریں گے تو یسوع مسیح کا آنا ہوگا تیسری آمد کے طور پر. تیسری آمد کون سی؟ میں نے بتائی ہیں 2. تیسری آمد ہے ابن داؤد. آمین. ابن داؤد. یہ 3 خاص الخاص خدا کی خدمتیں ہیں یسوع مسیح میں. آمدیں, آمد مطلب آنا. ابن آدم, ابن خدا اور ابن داؤد. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر کے عبدالآباد سلطنت کرے گا, اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا. آمین. اور جب گھوشنا ہو رہی تھی تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے داؤد کے تخت پہ بیٹھ, آمین. ہے نا. ابن داؤد کہہ رہے تھے نا, کیونکہ داؤد بادشاہ تھا, اور اس کے بیٹا, کیوں؟ کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے آنے والا بیٹا بھی تو تھا نا. آمین. اسی لیے داؤد کی نسل سے اگر آنے والا بادشاہ ہوتا ہے تو تب وہ کہہ رہے تھے بادشاہ تو, وہ کہتا تھا وہ والا بادشاہ جڑا تسی لب دے وہ میں حالے نہیں, حالے میں تانوں چھڑا لواں بس پہلے. آمین. سمجھ آ رہی گل دی؟ آمین. تو آخر میں آ کے آؤں گا میں بادشاہ بن کے, پھر میں قوموں کی دنیا کی عدالت کروں گا, اور پھر تم میں سے تمہارا جو ہے حصہ نکال کر الگ لے جاؤں گا. 1,44,000 12 قبیلوں میں سے, میری بات سمجھ رہے ہیں, نکال کے وہ باہر کاؤنٹی لے جائے گا, اور باقی سارے کا سارا جو ہے پوری دنیا کا وہ تباہ ہوگا. آمین. آگ کی جھیل بنے گا. گل سمجھ آ گئی؟ شارٹ آمین. صحیح ہوگی نا. تو سلامتی ان کے لیے کب ہوگی؟ میرے اور آپ کے مانگنے سے نہیں ہوگی. کیسے مانگ لیں ہم ان کے لیے سلامتی؟ مجھے بتائیے. ہم غیر قوموں کے لیے سلامتی مانگتے ہیں, ہم ہندوؤں کے لیے دیگر اور بہت سے نہیں مانگتے. کیوں؟ کیونکہ یسوع سے واقف نہیں ہو. یسوع سے ایز اے نجات دہندہ واقف نہیں ہو. ویسے لوگ کہتے ہیں ہاں عیسیٰ ہے تڑا, لیکن اسے نجات دہندہ تو قبول نہیں کرتے. تو نجات کہاں پر چھپی ہے؟ سلامتی کدھر چھپی ہے؟ اس کو قبول کرنے سے نجات دہندہ کے طور پر. آمین. تو ان کے لیے سلامتی, یعنی سلامتی سے آج بھی وہ ناواقف ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ سلامتی سے ناواقف. آمین. آمین. اگر بنی اسرائیل ناواقف, اور آج یہاں پر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یسوع تو واقف نہیں تھے, اسی کے کو واقف ہے. ہم بھی واقف نہیں ہیں. آمین. زندگی ہمارے گھروں میں آ چکی ہوئی ہے, اور ہر اتوار ہم زندگی کے پاس جاتے ہیں, واقف پھر بھی نہیں. آمین. واقف پھر بھی نہیں. اگر ہم واقف ہوں نا, اگر ہم واقف ہوں تو ہمارا ظاہر بتائے گا کہ ہمارے باطن میں کیا ہے.
آمین۔ ہمارا ظاہر بتائے گا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ آمین۔ گال میری سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم پوسٹر ہیں، ہم چلیں پھریں گھومے پھریں لوگوں کو پتا چلے گا یہ اچھا آپ کہیں نہیں میں تے جدا نہیں، بولے گا نہیں آپ کا بتا رہا ہے نا باہر سے سارا کچھ۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ تو ہم یسوع مسیح کے چلتے پھرتے بل بورڈز ہیں، یعنی کہ پوسٹرز ہیں، آمین اشتہار ہیں ہم خداوند کے۔ آمین۔ اور اشتہار کیا کرتا ہے؟ آپ تسی کوئی اشتہار بڑا اچھا ایتھے اینے دی چیز ملدی پی ہے 50% آف ملتا پہ، کدے چ ملتا ہے؟ جتیاں چ ملتا پہ، کپڑے چ ملتا پہ نا، کہتے ہیں نا۔ تو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے نا کہ اے جی سٹائلوں تے چلے جاؤ، اے جی کڈگو تے چلے جاؤ، ہے نا، اے بریک آؤٹ تے چلے جاؤ۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں جی، یہ جی ادھر پیزا ہٹ پہ چلے جاؤ، یہ میک ڈونلڈ پہ۔ تو اس کا لگا ہوتا ہے اشتہار، الیکٹرک لگے ہوتے ہیں، کمرشل جو ہوتا ہے الیکٹرک لگے ہوتے ہیں نا، آمین۔ یعنی بجلی والے۔ تصویریں گھومتی ہیں پھرتی ہیں سارا کچھ، وہ کہتے ہیں ہاں ایتھے جانا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آمین۔ تو اسی طرح ہم جب گھومتے پھرتے ہیں تو نبی بیان کرتا ہے، پولس بیان کرتا ہے کہ ہم خداوند کے اشتہار ہیں بھائی۔ آمین۔ ہمیں کوئی دیکھتا تو کہتے او یار دس از اٹ، یہ ہے خدا کی بیٹی، یہ ہے خدا کا بیٹا۔ آمین۔ اور پھر اس کے بعد کام آتا ہے روح سے کلام سنانا، اس کے بعد آتا ہے روح سے ورشپ کرنا، اس کے بعد آتا ہے روح سے بجانا، اس کے بعد آتا ہے روح سے پریزائڈنگ کرنا، اس کے بعد آتا ہے روح سے ایلڈرشپ کرنا، اس کے بعد آتا ہے روح سے آپ کی خزانچی ہونا، مطلب جو بھی مینجمنٹ کرنی ہے روح کے بغیر اگر کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب روح آپ کے اندر ہے تو اندر سے کام کرنا شروع کرتا ہے نا۔ اور دنیا کے لوگ باہر سے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں موقف کی طرف واپس آتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ پالوس بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ کے کہنے کا مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اسے دل میں رکھیں غور سے۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ خداوند رنجیدہ ہو چکا ہے بنی اسرائیل سے۔ اس نے کہا یہ لکھا ہے، کس کے لیے لکھا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے پالوس کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا خدا ایک بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سمجھدار نہیں۔ سمجھدار مطلب ڈیزرنمنٹ انگریزی میں کہتے ہیں اسے، عقل مند نہیں ہے، شعور نہیں، اسے سمجھ نہیں، چلنا کینجے۔ کیوں نہیں سمجھداری؟ مسیح بیچ میں سمجھ نہیں پا رہے اسے۔ مگال میری سمجھے؟ اس کہ نکالو یار اسے باہر، نکالو ہیکل سے باہر، یہ کہہ رہے ہیں آج یہ رشتہ تمہارے درمیان میں پورا ہوا، نکالو چوٹی سے، پھینکو اسے نیچے۔ سمجھ رہے ہو؟ آمین۔ لیکن وہ ہزار کوششیں کرتے رہے، خدا نے جتنی دیر تک کلوری کے پہاڑ پر اسے نہیں نہ جان دی اس نے، تب تک یسوع نے، خدا نے اسے مرنے نہیں دیا اپنے بیٹے کو۔ آمین۔ آپ جتنا مرضی اینڈ ٹائم میسج کے خلاف بول لیں، آپ جتنا مرضی روک کر لیں، میسج اپنے طریقے سے چلتا ہے، آمین۔ میسج اپنا کام کرتا ہے۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آپ اسے روک نہیں سکتے، جب تک ریپچر نہیں ہوتا میسج کام کرے گا۔ آمین۔ اور میسج کو سن کر کے میسج بلیورز پیدا ہوتے رہیں گے، آمین۔ میسج بلیور کے سورماز پیدا ہوتے رہیں گے، میسج بلیورز ورشپرز پیدا ہوتے رہیں گے، سازندے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آمین۔ اور مسیح کے نام کو جو میسج بلیور کا مکاشفہ ہے اس کو لے کر کے آگے چلتے رہیں گے۔ دنیا کے روکنے سے کچھ ہونے والا نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ کتنا خدا رنجیدہ ہوئے گا، تد ہی کیا سی کہ ہن تہاڈا بھی کچھ نہیں بچنا۔ اور اس کی گل ڈیا کرن پران اودے وچ گل کر رہے ہیں نا یسوع مسیح کے دور تے، یسوع مسیح کے دور میں عہد نامہ کون سا چل رہا تھا؟ ذرا سیانے ہو جو، سمجھو گل نو۔ پرانا ادو اسی کہنے بھائی جی اوتھے گئے سا، اوتھے اچھا دسو اوتھے، نہیں ادو ایتھے آ ہوندا پیا سی، اوتھے آؤ ہوندا پیا سی، آؤ ہوندا پیا، ساریاں گلاں دا پتہ ہوندا، رپورٹاں دا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تے ایتھے گل جڑی کر رہے پالوس تے کدوں دی کر رہے؟ یسوع دے دور دی، کہ یسوع نے بھی تو انہاں تے رویا سی نا۔ یسوع میں بھی بات بتائی یروشلم پہ، بنی اسرائیل پہ تھا نا۔ آمین۔ تو یہ پالوس یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یسوع پر ایمان لایا تھا، پتہ ہے نا؟ آمین۔ ہے نا؟ لیکن اتنا مضبوط، اور اس پر خدا مکاشفہ کھول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیونکہ لکھا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ پرانا عہد چل رہا تھا، یسوع پرانے عہد میں آیا تھا۔ آمین۔ آمین۔ سمجھے میری گل نو؟ یسوع تو شریعت کے دور میں ہی آیا تھا شریعت کو پورا کرنے، آمین۔ وہ شریعت کے ماتحت تھا یسوع، لیکن اگلا قدم بتا رہا تھا ان کو کہ اب شریعت کے آگے بھی کوئی قدم ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا کا طالب نہیں۔ تو کیا آج ہے نا خدا دے طالب لوگ؟ نہ ہونے کے برابر، نا امیدی عجیب سی بات ہے۔ کوئی نہیں، یہ پہچان کرا رہا ہے کلیسیا کی مقدس پالوس۔ اچھا، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے۔ نکمے کنوں کہتے ہیں؟ نکما لفظ کا مطلب کی؟ ہاں، کسی کام کا نہیں۔ آمین۔
2008 میں ہمارا 2005 میں نہیں 2008 میں 2013 میں محسوس ہوا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال سے 6-7 مہینوں بعد ہم نے 6-7 نہیں بلکہ اس سے پہلے 2013 کے اندر ہی ہم نے اپنا پلیٹ فارم جو تھا اس کو چلانا شروع کر دیا تھا، یعنی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد کتنی روحیں ہیں جو آپ نے بچائی ہیں؟ آج بھی یہ سوال ہے میرا آپ کے لیے، کتنی روحیں ہیں جو آپ خدا کے پاس لے کر آئے اور انہیں بپتسمہ خود سکھایا ہوئے، بتایا کہ اصل بپتسمہ یہ ہے، آپ نے بتایا ہو کہ اصل تعلیم یہ ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے بچایا؟ کسی نے بچایا تو خدا ان برکت دے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو آپ خدا ان کے پاس لے کر آئے جو نہیں لے کر آئے؟ کیوں جی؟ 12 رسولوں نے پوری دنیا کو بدل دیا، کیسے؟ اپنا اپنا کام انہوں نے سمجھا کہ نہیں ہمارا کام ہے آمین یسوع کی منسٹری کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ریلیجن ہے، مذہب مانا جاتا ہے، حالانکہ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں مذہب مانا جاتا ہے، وہ مسیحیت کو مانا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مسیح کے فالوورز ہیں۔ آمین 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 12 لوگوں کی وجہ سے ہوا، اور 12 نے آغاز کیا اور کئی ہزار بیچ میں، 3000 اسی دن ہے نا، 23,000 3000 جو بھی فگر ہے، تو اس کی وجہ سے ہوا۔ تو کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے یسوع کی دوسری آمد کے نیچے ہم؟ آمین وہ پہلی آمد کے نیچے تھے، ایسا ہی تھا نا، آمین یسوع مسیح کی پہلی آمد کے نیچے وہ تھے، اور پھر دوسری آمد کا حصہ بھی بنے۔ پہلی آمد کے نیچے چنے گئے، آمین لیکن جب یسوع آسمان پر چلے گئے پھر دوسری آمد میں ان پر روح اترا، آمین ایسا ہی ہے نا؟ آمین تو وہ دونوں پورشن گزار کر گئے ہیں، رسولی دور دوسری آمد کے نیچے آ کر اسے مور لگی روح القدس کی۔ آمین آمین اوکے، میں ایک چھوٹی سی بات حوالہ کوٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، حوالہ نہیں پڑھتا، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کا ایک میسج ہے، خدا کی حضوری جو پہچانی نہ گئی، اور یہ میسج جو تھا وہ 1964 کو یہ پریچ ہوا تھا، اور جون کا مہینہ تھا اور 18 تاریخ تھی، USA میں یہ پریچ ہوا تھا۔ آمین۔ اور اس کا کوٹ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں 47 نمبر کوٹ سے۔ آج جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سچائی کی تلاش کریں۔ نبی بیان کرتا ہے ہمیں سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، ہمیں سچائی کو جاننا ضروری ہے، کیا وہ یکساں ہے، یعنی کیا وہ ایک جیسا ہے، کیا وہ یہاں موجود ہے تاکہ اس کو پورا کرے جو اس نے کرنے کو کہا تھا۔ کلام میں تلاش کریں کہ آج اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جان ویزلی بلکہ مارٹن لوتھر ویزلی کے پیغام کے ساتھ نہیں آیا۔ یہ 7 کلیسیائی زمانے کے فرشتے جو یعنی کہ لوگ تھے ان کے نام ہیں، یعنی ایک فرشتہ دوسرے کے پیغام کو لے کر نہیں آیا، وہ اپنے زمانے کا پیغام لے کر آیا۔ آمین میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین یہی وجہ ہے کہ جان ویزلی بلکہ مارٹن لوتھر ویزلی کے پیغام کے ساتھ نہیں چل پایا تھا، کیونکہ جہاں تک وہ بڑھ سکتا تھا انہوں نے اسے منظم کر لیا۔ کہتا ہے کوئی بھی جو کلیسیائیں فرشتہ آیا اس نے کلیسیا بنائی، اور کلیسیا کو چاہیے تھا آگے بڑھنا، لیکن کلیسیا آگے نہیں بڑھی، اس نے اپنے آپ کو ایک ڈینومینیشن بنا لیا۔ ہر فرشتے کی کلیسیا نے اپنے آپ کو ایک مشن بنا لیا، اور یہی ان کی غلطی تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان کے زمانے میں اگر دوسرا فرشتہ آیا تو اس کو فالو کرتے اور آگے بڑھتے۔ بات سمجھ رہے؟ آمین اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسے منظم کر لیا تھا، اور اسی طرح کیتھولک کلیسیا سے نکل کر لوتھر آ گیا، مارٹن لوتھر کیتھولک سے نکلا تھا، پھر پروٹسٹنٹ کو لے کر آیا وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے اسے وہ ان کے لیے ایک دیوانہ تھا، مگر اس کے پاس راست بازی کا ایک پیغام تھا، یعنی کہ مارٹن لوتھر کیتھولک کلیسیا اسے پاگل کہتی تھی، دیوانہ کہتی تھی کہ یہ کون سا پیغام لے کر آیا، حالانکہ بائبل سے ہی لے کر آیا تھا، اور وہ راست بازی کو لے کر آیا تھا۔ آمین۔ یعنی راست بازی کا پیغام، کیونکہ وہ خدا کا کلام یعنی ایک وعدہ تھا۔ پھر انہوں نے اس کی موت کے بعد انہوں نے لوتھر تنظیم کو منظم، اب لوتھر کے ماننے والوں نے بھی اپنے آپ کو تنظیم بنا لیا، حالانکہ اور یہاں پر بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں بن سکتے۔ آپ اگر تنظیم بن جائیں گے تو پھر دوسرے کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو کوئی مشن نہیں بننا، کوئی تنظیم نہیں بننا، آپ نے اپنے زمانے کے میسج کو قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو خدا نے زندگی دی اور آپ ہی کے زمانے کے آخر میں، آخری نسل کے زمانے میں دوسرا میسج، دوسرا پیغمبر بھی آ گیا ہے، یعنی کہ دوسرا فرشتہ جو کلیسیائی فرشتہ ہے، میل ہے، مرد ہے، وہ آ گیا ہے، تو آپ نے اس کلام کے ساتھ بھی آمین کرنی ہے، اگلے کے ساتھ۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے اسے نہیں ماننا، ہم وہیں پر ٹھیک ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم اسمبلیز آف گاڈ ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں؟
हम इस मुकाशफा को नहीं मानते। तो ये कह रहा है कि हमने आगे वाले पैगाम को, जो आपके टाइम का पैगाम है, जो आगे आ चुका है, उसको भी कबूल करना है। अब इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि कैथोलिक कलीसिया ने उसे दीवाना कहा, मार्टिन लूथर को, ठीक है जी, क्योंकि वो खुदा का कलाम यानी एक वादा था। फिर उन्होंने उसकी मौत के बाद उन्होंने लूथर तंजीम को मुनज़्ज़म कर लिया, अपने आप को लूथरन कहा। लूथरन यानी मार्टिन लूथर के मानने वाले, कि उसके मुताबिक चलने वाले। फिर क्या वाकया हुआ, ये दोबारा घुल मिल गया। वो निकाल रहे थे फरिश्ते और ये दोबारा कलीसियां आपस में घुल मिल रही थी। यदि मिसाल देना कि कैथोलिक वाले आज से 20 साल पहले भाई मिशन वाले, या 50 साल पहले भाई मिशन के लोग वहां से निकलकर जब आए तो आम शलवार कमीज के कपड़ों में पादरी हुआ करते थे, या कभी को पढ़ा लिखा तो पैंट शर्ट पहन लेता था, ऐसे ही ना। लेकिन आज आप देखें कि भाई मिशना दे पास्टर जो हैं वो चोगे पहनते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूंगा। फादरों की तरह चोगे पहन के कलाम सुनाते हैं और निकाह करते हैं और बहुत सी चीजें और भी करते हैं, समझ रहे हैं। और आस्ता आस्ता वही हरकतें कर रहे हैं जो कैथोलिक किया करती थी, और उसी तरह रात के बुध और बहुत सी चीजें मनाते हैं। मेरी बात समझ? ये जुलूस कौन निकालता है? ये जुलूस और ये कैंडल्स और ये सारी चीजें कौन करता है? कैथोलिक्स करते रहे पहले, ठीक है। ये कैथोलिक्स ही लेकर आए हैं ये सारा क्रिसमस ट्री और ये सारी उठपटांग हरकतें जो दुनिया में हो रही हैं। ये बाबा क्रिसमस बाबा और फलाना ढमकाना, जिनको सेंटा वेंटा कहते हैं। कलाम तो कहीं नहीं कहता, कलाम तो इनके खिलाफ हवाले देता है कि ये गलत है। आमीन। लेकिन फिर बात वही है कि सच्चाई को माने कोई तो फिर है ना। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, ये दोबारा घुल मिल गए। हमने घुलना मिलना नहीं है। जिस तरह तुसी मैसेज आ गए बपतिस्मा भी सही ला सारे को, फिर भी तुसी वही हरकतां वही चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ पहले डिनोमिनेशन च सन वही करो। फिर को खैर उन्ना च भी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता, ये ठीक नहीं है। आप अपने आप को ज्यादा खराब कर रहे हैं। खुदा को मिला जुला बंदा नहीं पसंद। कहते हैं ना तू गर्म है ना तू सर्द है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक और कलीसियाई जमाना को वजूद में आना था, जमाने को वजूद में आना था। और जब वो आया तो जॉन वेस्ली के साथ फिलदिल्फिया का कलीसियाई जमाना वजूद में आया। जॉन वेस्ली भाई ब्रैनम से पहले थे, ठीक है जी। तो क्या वाकया हुआ, सारे वक्त में ये मगरिब की जानब आता रहा। और जब मगरिब आता गरूब डुबन वाला आंदा रहा। सारे जमाने आए, उन्होंने फॉलोअर्स ने अपने आप को इस माने डूब लिया, इसलिए डूब गए, गरूब हो गए, क्योंकि वो घुल मिल गए। दोबारा फिर जिन्ना चो निकले सन उन्होंने वड़ गए फिर दोबारा जाके। खैर इन्ना ही बहुत है कि असी क्रिश्चियन होने, इन्ना ही बहुत है कि चर्च आना चाहिए। जेड़ा मर्जी चर्च हो, सारे चर्च एक जैसे, सारे चर्च एक जैसे ने ते बने क्यों ने फिर सारे अलग अलग मिशन वाले हैं जी? कोई तो वजह है ना। तो वजह है, इसीलिए तो निकाल रहे हैं वहां से आपको। आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि बस थोड़ा सा रह गया। और जब ऐसा हुआ तो वहां कलीसियाई जमाना शुरू हुआ और जॉन वेस्ली खड़ा होकर हुआ, मगर लूथर उसे कबूल ना कर पाए। लूथरन यानी कि लूथर के मनने वाले जॉन वेस्ली को कबूल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, असी तो अपने ਉਹਦੇ मुताबिक चलना है। ਉਹ भाई हाले 7वें जमाने तक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ वाजिब है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। 7वें जमाने तक जो मैसेज आएगा उसको मानना है आपने। लेकिन आप बन चुके हैं मिशन, आप बन चुके हैं तंजीम, अब आपकी डिनोमिनेशन बन चुकी है। आप कहते हो कि नहीं जी असी ਉਹਦੇ तो आगे पीछे नहीं हो सकते। तो ये क्या है, उसने कहा गलत, आपने आपको स्टिल रोक लिया और आप जिस दौड़ में लगे थे वहां पर आप पहुंच नहीं पाओगे। फिर आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो पहले ही रास्तबाजी में मुनज़्ज़म हो चुके थे। वो समझते थे रास्तबाज है ना, बहुत है। वो तकदीस को कबूल ना कर पाए। अब जॉन वेस्ली क्या लेकर आए थे? तकदीस कहते हैं पाक किया जाना, और रास्तबाज कहते हैं कलाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला। कलाम के मुताबिक अमल करने वाला। अमल जो है वो पाकीज़गी के बगैर खुदा को कबूल नहीं है। और जॉन वेस्ली पाकीज़गी को लेकर आया कि आपने पाकीज़ा रहना है। उसके बाद फिर जब वेस्ली के पैरोकारों ने जिस तरह उसे मुनज़्ज़म किया, फिर वेस्ली के पैरोकारों ने भी, जॉन वेस्ली के पैरोकारों ने भी उसे क्या कर लिया, मिशन बना लिया। उन्होंने कि हुण अगे नहीं जाना। अगे कौन सी भाई विलियम ब्रैनम आखिरी। अब उसने कहा वो भी क्या हो गए, मुनज़्ज़म हो गए। तब ये छोटी छोटी शाखें बाहर निकली। ऐसा ही हुआ था। पेंटिकोस्टल नेमतों की बहाली के पैगाम के साथ आए, यानी पेंटिकोस्टल कलीसिया आ गई। ये वो नहीं है पेंटिकोस्टल जड़ी के 120 वाली, ये बाद जो जड़ी तंजीम बनी। इनको नेमतों की बहाली के पैगाम के साथ आए, मगर उनमें से कोई भी आगे ना बढ़ा, क्योंकि वो पहले ही मुनज़्ज़म हो चुके थे। मुनज़्ज़म मतलब तंजीम बना चुके थे। गौर करें हम किस जमाने में जी रहे हैं। साढ़े वास्ते गल छोटी जी, गौर करें हम किस जमाने में, नबी कहता असीं किहड़े जमाने जी रहे हैं। गौर करो जिहदे च सारे मिक्स हो गए ने। 7 कलीसियां फरिश्तियां दे लोग सारे दे सारे की हो गए ने, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈ जी।
ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਡਲ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਖਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਾਡਲ ਖਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਾਡਲ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਬੂਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਔਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਥਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਾदरी खुद किराए का किराया ही है ना, देते हैं ना, कलीसिया तनख्वाह देती है उसे। आमीन। क्यों जी? आमीन। समझे बातों को? ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। गौर करें हम किस जमाने में जी रहे हैं, इस जमाने के लिए क्या वादा किया गया है, हम कहां पर हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं। आपका सतून आगे बढ़ चुका है। आपका सतून उन विचों गल दूजी पा रहे ने, दसन की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सतून अगे वादा ही पिछे नहीं सी जाता। और आपका सतून साडे जमाने च भी उतरे। आमीन। आमीन। आपका सतून उन्होंने जमाने च नहीं सी उतरिया, साडे जमाने च भी उतरिया होया। आमीन। वो किस तरह? नबी दे उत्ते उतरे। नबी के जरिए वो जो आप रोशनी का हालात देख रहे हैं वो आपका सतून ही है। अग का सतून है तो नहीं, कोई पिलर होएगा पूरा है। रोशनी का निशान आपके जमाने में भी है। हालेलुया। हालेलुया। आपने तस्वीरों में जो कन्वेंशन अटेंड करके आए थे, सामने एक तस्वीर लगी थी ना, आमीन। उसके ऊपर हाला क्या था? रोशनी का हाला था। और ये एक जगह नहीं जाहिर हुआ, उनकी बहुत सी तस्वीरों पर जाहिर हुआ। गाल मेरी समझ रहे हो? आमीन। साथ चलते हैं। आपका सतून आगे बढ़ जाता है और बनी इसराइल आपके सतून के साथ साथ आगे बढ़ गए। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤੂਨ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਆਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। सारे कलीसिया फरिश्ते अपने अपने, वो कहता है आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ चुका है। और बनी इसराइल आपके सतून के साथ आगे बढ़ गए या वापस मिस्र में चले गए। हमें आप कलाम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज हम इतने लापरवाह हो गए हैं, कलीसिया इस कदर दुनियादार होती जा रही है कि बहुत बेअसर हो गई है। कलीसिया इतनी दुनियादार हो गई कि बहुत बेअसर हो गई है और वापस उनके जहन टेलीविजन की वजह से गंदगी से भर गए। आमीन। ये किस जमाने में कर रहा था? 1964 हाँ 64 के अंदर, 64 के अंदर अमेरिका दे विच, यूनाइटेड स्टेट्स विच, यानी कि अमेरिका में पैदा हुए थे और वहां पर ये पैगाम सुना रहे हैं 64 के अवाइल में। तो वहां पर इतनी उस लेवल पे जाके अमेरिकन को ये कलाम सुनाना, अपने ही मुल्क के लोगों को, इतना गंद बढ़ गया था। तो अब तो बिल्कुल पीक चढ़ी हुई है। जरूरी था उस टाइम पर। आमीन। तो कह रहे हैं कि टेलीविजन की वजह से गंदगी से भर गए हैं और घर में बैठे रहते हैं। और हम सूसी से प्यार, सूसी उस वक्त की स्टार थी, सूसी, जैसे आजकल बहुत सी और भी स्टार्स हैं, टीवी की और फिल्म की और दीगर, और सूसी की तरह के बन गए। और हम सूसी से प्यार करते हैं और कुछ इस तरह की पुरानी चीजों में मगन है। ये बात जाहिर करती है कि लोगों के दिल कहां पर है। और आप इन्हें बता सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं और वो सोचते हैं कि आप पागल हैं। कहता है कि वो कहता है तुसी उन्होंने दस सकते हो कि चीजें गलत हैं, लेकिन वो कहने तुसी पागल हो। ये भाई ब्रैनम को भी लोग इसी तरह कहते थे, पागल, औरतों का दुश्मन। और बड़े पादरियों ने उनसे कहा कि ये बातें आप ना किया करें, ना किया करें। और उन्होंने कहा ये बातें मैं खुदा की बेटियों के लिए नहीं करता, नहीं, उनके लिए नहीं करता, ये मैं उनके लिए करता हूं जिनको पता नहीं है कि हम खुदा की बेटियां हैं, पर हमारे काम क्या है। ये उनके लिए करता हूं कि वो खुदा की बेटियां जाहिर हों, बताएं अपने आप को हम खुदा की बेटियां हैं। ये उनके बचाने के लिए कर रहा हूं। और अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं यनीस और यमरीस की तरह हो जाऊंगा, जिनके पास मोजे तो हैं, जो लाठियां फेंक के सांप बना देते हैं लेकिन वो प्रीचिंग नहीं करते। आमीन। लेकिन अगर मैं लाठी फेंकूं और सांप बने, उसके साथ मैं प्रीचिंग भी करूंगा कि बनी इस्राइल का खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने। मैं कोशिश करूंगा कि मूसा की जगह पे खड़ा होकर कलाम करूं, यनीस और यमरीस की तरह सिर्फ मौजे ना करता फिर। क्यों जी? आमीन। और आप उन्हें बता सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं और वो आप सोचते हैं कि आप पागल हैं। ये क्या है? खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करते हैं। समझे? ओ अजीम तरीन लुत्फ जिसे मैं जानता हूं वो ये है कि तब तक दुआ करूं जब तक मुझे महसूस ना हो जाए
کہ میں خدا کی حضوری میں ہوں اور اس سے پہچان نہ لوں. میں سوچتا ہوں کہ یہ چیز یعنی پاک روح کی حضوری کلیسیا کی چاہت ہونی چاہیے کہ اس خدا کو ہمارے درمیان میں کھڑا ہوا دیکھیں جس نے وعدہ کیا ہے, اور اس کی حضوری کو محسوس کریں اور اس کے کلام کو سمجھیں اور اسے ثابت ہوتے ہوئے دیکھیں. اس سے اتنا ایمان ملنا چاہیے کہ لنگڑے چلیں, اندھے دیکھیں. آمین. تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ 65 کا ہے, 64 کے بھی ہیں, 55 کے بھی ہیں ان کے میسیجز, سن 55 کے. کہنا چاہیے کہ یہ اسے انہیں 20ویں صدی کا پروفٹ بھی کہتے ہیں, یعنی 20th century's prophet, 20ویں صدی کا پروفٹ, یعنی 20ویں صدی میں یہ پروفیسی لے کر آئے ہیں. اور ایسے معاملات ہیں کہ جن کو نکارا نہیں جا سکتا. ایسی ان کی نبوتیں ہیں کہ جو پوری ہو رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں. یہ جو آپ کے زمانے میں کرونا چلا ہے, ان کے بارے میں بردر نے کئی سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ جو ہوا میں اڑنے والا جراثیم ہے یہ آئے گا اور کروڑوں لوگ اس کی زد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جراثیم آئے گا نہیں, اسے چھوڑا جائے گا. اور اس کو جرم وار اس نے کہا ہے. جرم وار کہتے ہیں جراثیمی جنگ, کیمیکل جنگ. صحیح ہے. ابھی تک یہ جو پاکستان میں تو نہیں, یورپ کے اندر جو گاڑیاں بن رہی ہیں عجیب و غریب انڈے کی طرح کی گاڑیاں, جس میں ڈرائیور بیٹھ جاتا ہے, کمپیوٹر سے سیٹ کر دے گا, کوئی اس کا وہ نہیں ہے, ہینڈل نہیں, کچھ بیٹھ جائے گا اور لکھ دے گا میں نے ادھر جانا ہے, کمپیوٹر گاڑی سے لے جائے گی. اس کے بارے میں بردر نے اسی ٹائم پر کر دی تھی نبوت کہ یہ ہوگا. یعنی سائنس اتنی پیک پر پہنچ جائے گی کہ انسان خدا سے نگاہیں ہٹا کے دنیا میں لگ جائے گا. لیکن کہتا ہے اس وقت بھی کچھ بلیورز ہوں گے, اس ٹائم پر بھی کچھ ایماندار ہوں گے جو کہیں گے سائنس مٹنے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, کیونکہ سائنس کے ذریعے ابلیس کام کرتا ہے اور وہ اپنی طرف راغب کرتا ہے. نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی, نئے ہر چیز میں معاملات بڑھیں گے اور لوگ کہیں گے اس کو کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا اپنے لوگوں کو, اپنے بیچ کو یہ بتائے گا کہ نہیں فرق پڑتا ہے. آمین. آج ہم نے سیکھا سلامتی سے نہ واقف. خدا کا شکر ہے آج اس کلام سے ہم سلامتی سے واقف ہوئے ہیں, کلام کے ذریعے سے. ہم نے جانا ہے کہ سلامتی اصل میں یسوع مسیح ہے, اور جس نے یسوع کو نہیں جانا اس نے سلامتی سے واقفیت حاصل نہیں کی. اور یسوع اپنے روز محشر کے وقت کلیسیا کے وقت کا جو منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جب 2 طرح کے گروپ کھڑے ہوں گے, تو داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے, ان میں سے جو لیفٹ والے ہوں گے ان کو کہے گا میری تم سے واقفیت نہیں ہے, میں تم کو نہیں جانتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں خدا سے واقفیت جو ہے وہ ابدیت میں لے کر جائے گی, اور واقفیت والوں کو خدا کہے گا میرے مبارک باپ کے مبارک بیٹوں اور بیٹیوں, اس میں راز کو لو جو بنایا علم سے تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں. آمین آمین آمین. سب نے خدا ان کا نام مبارک, خدا ان کا نام مبارک, گاڈ بلیس یو آل. خدا اس کلام کی پوری برکت. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دعا میں جائیں گے. پریز گاڈ. ہاللیلویا.